اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ عزیز طلبہ، سورہ سبا کی آیت ہے اور اس سے پہلے بھی یہ مضمون آ چکا ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا جو ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے وقت یہ سب کے سب فرشتے کس طریقے سے خاموشی اور سکون کے ساتھ کلام کو سنتے ہیں، اور پھر شیاطین اوپر کس طرح چڑھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اس سے پہلے آ چکی ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قائم کر کے فرماتے ہیں باب قولہ فزع عن قلوبہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جس وقت فرشتوں کو ارشاد کیا جاتا ہے، آسمان پر کوئی حکم اللہ پاک صادر فرماتے ہیں تو فرشتے ارشاد کو عاجزی سے فرفرانے لگتے ہیں سن کر۔ فزع عن قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے ان کے قلوب لرز جاتے ہیں۔ فرشتے جن کیفیتوں کے ساتھ بھی ان کے قلوب ہوں گے، تو فزع عن قلوبہم، پھر آپس میں دوسرے فرشتے مقرب فرشتوں کو پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، عرش الہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی بنیاد پر انتہائی تواضع اور مسکنت میں ہوتے ہیں، تو اس موقع پر کیا فرمایا گیا، اس سلسلے کے اندر اپنی ذات پر سنتے تو ہیں لیکن اطمینان اپنی ذات پر نہیں ہوتا ہے، تو ماذا قال ربکم کے ذریعے یہ مقرب فرشتوں کو جبرائیل علیہ السلام جیسے حضرات کو پوچھتے ہیں، تو قالوا ربنا القول الحق، پوری عبارت اس طرح ہے قالوا الحق، جبرائیل علیہ السلام جیسے دوسرے فرشتے فرماتے ہیں کہ حق فرمایا، وہو العلی الکبیر، وہ بڑی بلند و بالا ذات ہے، بڑی ہے، ظاہر اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی، العلی الکبیر، دونوں طرف اشارے فرما دیے۔ آگے اس کے بعد روایت ذکر فرماتے ہیں اذا قضى الله الامر في السماء، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے اوپر کوئی فیصلہ فرماتے ہیں، ضربت الملائکۃ باجنحتها، تو فرشتے اپنے پر فرفراتے ہیں عاجزی کی بنیاد کے اوپر، خضعانا، آگے لفظ بھی فرمایا تواضع اور انکساری کے طور پر، تو اللہ پاک جب وحی الہی فرماتے ہیں تو اوپر کی دنیا پر بھی فرشتوں کا یہ حال ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے اس کے اوپر، لقولہ، اللہ پاک کی ارشاد کی بنیاد پر یہ تواضعا اپنے پروں کو فرفراتے ہیں۔ آگے اس کے بعد ہے کأنہ سلسلۃ علی صفوان، گویا کہ تشبیہ دے کر سمجھایا کہ ایک چکنا پتھر ہو اور اس کے اوپر ایک زنجیر چلائی جائے تو کس طریقے سے وہ چلتی ہے، یہ سنی ہوئی بات کو تشبیہ دی جا رہی ہے علی صفوان، چکنے پتھر پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہونے پر، تو قالوا، یہ فرشتے دوسرے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، قالوا للذی قال الحق، یہ دوسرے فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام جسے حضرات فرماتے ہیں جن سے پوچھا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ الحق، اور اسی کو ہمارے محشی نے قال ربنا قول الحق، ہمارے پروردگار نے فرمایا سچی بات، صحیح بات، وہو العلی الکبیر، فیسمعها مصرف السمع، آگے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بس یہ بات چرانے والے جو جنات اور شیاطین اوپر جاتے ہیں یہ اس کو سنتے ہیں، وہ مسترق السمع ہاکذا، اور یہ آسمانی دنیا پر سننے کے لیے جانے والے اس طرح ہیں، اور اس کو سمجھایا ہاکذا بعضہ فوق بعض، اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہے، اپنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور الگ الگ کر کے بتلایا، اور پھر اس کے بعد سفیان فرماتے ہیں ووصف سفیان بکفہ فحرفها وبدد بین اصابعہ، حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وصف کو ذکر کیا، یعنی کس طریقے سے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں وہ باتیں جن کا تعلق صرف تکلم سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق مشاہدے سے ہے، تو روات حضرات روایتوں کی وضاحت کرنے کے لیے خود بھی اپنی طرف سے جو اپنے استاد سے سنا ہو اور انہوں نے ان کے استاد سے سنا ہو
اوپر تک صحابی اور صحابی جو نقل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ساری نقل کو ہم تک نقل کیا گیا۔ یہ بھی اس دین اور اس شریعت اسلامیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے امت مسلمہ کی محبت ہے کہ جو کیفیتیں آپ نے ذکر فرمائی، جو حرکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کو بھی ہمارے سامنے مکمل نقل فرما دیا۔ تو سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ الگ کر کے بتلایا، فحرکھا وبدد، کہ شیطان ایک کے بعد ایک اس طریقے سے اوپر چڑھتے ہیں، ان انگلیوں کو ملا کر اس طرح کیا، فحرکھا وبدد، اور اس کو الگ کیا اپنی انگلیوں میں، فیسمع الکلمہ، بس وہ ایک بات سن لیتا ہے۔ روایت آپ سن چکے ہیں، فیلقیھا الی من تحتہ، اس کے ماتحت جو نیچے والا ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں، ثم یلقیھا الاخر، پھر دوسرے کے اندر۔ روایتوں میں فیقرھا کا لفظ بھی آتا ہے، مرغ جس طریقے سے پھونک مارتا ہے اس طرح ان کا ذکر کیا گیا، اور یقرن کا مفہوم بھی ادا کیا۔ پھر یلقیھا الاخر الی من تحتہ، یہ اپنے سے نیچے پر، ثم یلقیھا علی لسان الساحر او الکاہن، تو پہلے سے لے کر نیچے تک ایک کے بعد ایک فوراً ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور وہ باتیں پھر نیچے دنیا میں جو ساحر اور کاہن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس قسم کے دندے لے کر، ان کے سامنے جا کر وہ کہتے ہیں، فربما ادرک الشہاب قبل ان یلقیھا، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ آگ کا کوڑا مارتے ہیں، جو شیطان کو کچھ چوری چھپی باتوں کرنے سے پہلے لگتا ہے، اور کبھی کوڑا لگنے سے پہلے وہ اپنی بات نیچے کے شیطان کو سناتا ہے، یہ آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے، وربما القاها قبل ان یدرک، یہ بھی تقوین الہی، تقدیر الہی ہے، جتنا سنوانا ہے جس کو سنوانا ہے اتنا ہی وہ سنتا ہے۔ نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو شہاب ثاقب کے اوپر مقرر ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو شہاب ثاقب غلطی کر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، اوپر سے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو امر ہوتا ہے، جس کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، فرشتے اس کو اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان اور دار آزمائش بنایا ہے، اس لیے اس آزمائش کی دنیا کے اندر کچھ چیزیں ان کو سنوائی جاتی ہے، تاکہ انسانوں کی گمراہی کے لیے انہوں نے جو ذریعے اپنائے ہیں یہ بھی کھلے رہیں اور ہدایت کے ذریعے بھی عام رہیں، لیکن ہدایت کے ذریعے زیادہ ہے اور امتحانات کم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے شرکیہ، کفریہ، جادوگرانہ باتیں اور اس طرح کی چیزوں کو رواج نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت تنبیہ فرمائی، من اتی عرافا فسألہ، جو کسی عراف کے پاس، مستقبل کی خبریں بتلانے والے کے پاس جائے اور اس کو پوچھا، تو اس نے فقط کفر بما جاء بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے ہیں اس کا گویا اس نے انکار کیا، اس لیے کہ آپ کی شریعت میں سارا امر اللہ کے حوالے کیا گیا ہے۔ جادوگروں کاہنوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس تو 99 باتیں وہ جھوٹ کی ملاتے ہیں، اور وہ اوپر سے جو سنی ہوئی ایک بات آتی ہے اس کی بنیاد پر ان کا دھندا بھی چلتا ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ فرشتوں کا پکڑنے میں ادھر ادھر ہو جانا اور شیاطین کا غالب آنا یہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اس کی بنیاد پر یہ سارا اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس لیے اس وقت بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہودیوں نے G5 G اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے ذریعے لوگوں کے پھیپھڑوں پر اثر انداز کرنے کے لیے نئی نئی اسکیمیں نکالی، یقیناً وہ سب کچھ کرے، لیکن ہونے والا وہی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا ہے۔ اس روایت کے ذریعے ہمیں اسی کی طرف اشارہ ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں تو کسی شیطان اور یہ جو سننے والے ہیں غیب کی خبریں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو وہ چیز نہیں پہنچتی اور وہ اس کو پہنچا دیتا ہے، اسی کو فرمایا ربما القاہا، چوری کرنے سے پہلے ہی کوڑا لگ جاتا ہے کچھ بات، اور کبھی کوڑا لگنے سے پہلے وہ اپنی بات نیچے والے شیطان کو سنا چکا ہوتا ہے، اب چاہے تو وہ خود بھی مر جائے لیکن نیچے والے کو سنا چکا ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ پاک کا جو حکم ہے اسی کے مطابق وہ کریں گے۔ پھر یہ اس کے ساتھ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِئَةَ كَذِبَةٍ، 100 جھوٹ ملائے گا، فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، جو ایک سچی بات نکلی ہوگی اس پر کریں گے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں، 2004 میں جب بھاجپ کی گورنمنٹ تھی اور الیکشن ہوا 4 مئی، پھر اس کے بعد پہلے تو یہی تھا، بھاجپا کو جوتیشیوں نے یہی کہا کہ تم جیت جاؤ گے، آئندہ الیکشن میں بھی تم ہی ہو، سائننگ انڈیا کا نعرہ لگایا اڈوانی نے، یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد اتفاق سے کانگریس آ گئی، زیادہ ان کو سیٹ ملی، بھاجپ کو کم ملی، تو ان کاہنوں کو پھر بلایا گیا پارٹی کی طرف سے، اور کچھ لوگوں نے پوچھا ان کو، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ بہانے کرے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو صرف تم کو کہا تھا کہ ایسا کرنا، لیکن تم نے فلانی تاریخ کو رکھا، فلاں ہوا، کوئی نہ کوئی غلطی نکال کر اپنی برات کا اظہار کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ
انہی کا جھوٹ ہوتا ہے، ان کو جو کچھ معلوم ہوا ہے اندازے جو ہوئے تھوکم تھاک کر دیے۔ تھوڑے دن پہلے کہہ چکا ہوں، ایک صاحب لوگوں کو مستقبل کی خبریں بتلاتے تھے اور جھوٹا تھا ڈبوری، اور پھر اس کے بعد اچانک پولیس وہاں پہنچی اور اس کو پکڑ لیا، تو اس کو پولیس آنے کا پتہ نہیں تھا، اور دنیا کے لوگوں کی پوری تاریخیں بتلا دیتے تھے کہ تم ایسا کیا تھا فلاں سال فلانا یہ ہوا، تو کم تھا کب اس طرح تو آدمی متاثر ہوتا ہے تو جلدی سے اس طرح کی چیزوں کو مان لیتا ہے۔ تو جادوگروں کا یہی حال آج بھی ہوتا ہے، وہ 99 باتیں جھوٹی پڑے گی اس کا ذکر نہیں کریں گے، اور جو 1-2 باتیں سچی اتفاقات ہو گئے اس کو ذکر کریں گے۔ فَيُصَدَّقُوا بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي مِنَ السَّمَاءِ، ایک بات سچی کی وجہ سے لوگ اسے سچا مانیں گے جو آسمان سے فرشتوں کے ذریعے۔ یہ اللہ پاک کے نظام میں نعوذ باللہ خلل نہیں ہے، یہ امتحان کی ایک شکل اللہ پاک نے باقی رکھی ہے۔ آگے اس کے بعد باب قولہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں ان هو الا نذیر لکم، یہ تمہارے لیے اللہ پاک کی طرف سے ڈرانے والے ہیں، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے۔ روایت یہ بھی آ چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے جو بیان دیا اور اسی کے اندر آپ نے فرمایا انی لکم نذیر مبین فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، حضور نے جو فرمایا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا ذات یوم، ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھے، آپ سن چکے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، انبیاء کرام کو اپنے گھر سے ہی دعوت کا آغاز کرنا ہے، تو اس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا۔ فقال یا صباحا، یہ آواز لگاتے تھے صبح کے وقت تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اس طرح کی آواز کوئی لگاتا تھا تو لوگ اس زمانے میں کھڑے ہو جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے۔ قالوا ما لک، پوچھا کہ کیا ہے، فرمایا قال ارأیتم لو اخبرتکم ان العدو یسبحکم او یمسکم اما کنتم تصدقونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتلاؤ تم مجھے، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن صبح کے وقت تمہارے پر حملہ کرے گا یا شام کو تم پر حملہ کرے گا، کیا تم میری بات سچی نہیں مانو گے؟ قالوا بلا، کہا کہ کیوں نہیں، ہم آپ کی بات یقیناً سچی مانیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ یہ جملہ اس کی طرف سے نکلا تو اللہ پاک نے 2 مرتبہ اس کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، پہلے تو بد دعا ہوئی اور پھر اس کے بعد حقیقت میں جو ہوا واقعہ اس کو ذکر کیا، اس لیے 2 مرتبہ آیا۔ تبا لک لہذا جمعتنا، آپ کے لیے یعنی الزمک اللہ تبا، اللہ پاک آپ کو ہلاک کرے، یہ اس طرح کی بد دعا دی۔ لہذا جماعتنا فانزل اللہ، اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس کی طرف سے اللہ پاک نے اس کو یہ فرما بھی دیا۔ آگے اس کے بعد ہمارے نسخے کے اندر الملائکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں نہیں لکھی گئی ہے، دوسرے نسخوں میں ہے بھی اور کچھ نسخوں میں نہیں ہے، لیکن باب تفسیری سورۃ الملائکہ اس طرح کا عنوان بھی قائم کیا ہے۔ خیر یہ کوئی کتاب اللہ نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے الگ الگ ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بسملہ یہاں نہیں ہے، یا تو خود امام بخاری نے چھوڑ دیا ہو اور یا ایک بعد وانوں میں سے کسی نے اس طرح کیا ہو، اس لیے اس سلسلے کے اندر اتنا اہتمام جو سورہ برات کا جواب دیا جاتا ہے قرآن کریم میں بسملہ نہ ہونے کا، وہ جواب یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں ایک انسانی کلام ہے، وہ کتاب اللہ کی آیت کی تفسیر کرتے کرتے الفاظ کی معانی کی کہیں کسی جگہ پر بسملہ ذکر کیا، آگے بسملہ نہیں ہے سورہ یاسین میں بھی ہے۔ تو قال مجاہد القطمیر لفافۃ النوات، اس کے بعد سب سے پہلے قطمیر کا لفظ آیا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ معبود جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ کھجور کے گٹلی کے جلی کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ قطمیر کہا جاتا ہے گٹلی کے اوپر سفید ہلکا سا پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کھجور کھولتے ہیں تو اس میں سے نکلتا ہے وہ گٹلی کے ساتھ لگا ہوا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ قطمیر کے اور بھی دوسرے معنی آئے ہیں عربی زبان میں، لیکن اس جگہ پر قطمیر کا یہ معنی ہے۔ آگے اس کے بعد ہے تو لفافۃ النوات، گٹلی کا اوپر کا لفافہ، اوپر کا کور۔ آگے اس کے بعد وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر آپ ان کو بلائیں گے کسی بوجھ والی چیز کو اٹھانے کے لیے، وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا، کچھ نہیں اٹھا سکتے، نہ معبودان اٹھا سکتے ہیں، نہ انسان میں یہ طاقت ہے جب اللہ پاک روک دے تو مثقلۃ بھی آیا ہے، مثقلۃ بھی آیا ہے، دونوں قرأتیں ہیں، امام بخاری نے دونوں لغات کو نقل فرمایا، لیکن ہماری قرأت وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ہے۔ آگے وقال غیرہ،
مجاہد کے علاوہ دوسرے حضرات نے فرمایا، یعنی الفاظ بدل گئے. اب آگے آیت کریمہ میں ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اعمیٰ نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ولا الظلمات ولا النور، اور نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے. ولا الظل ولا الحرور، یہ لفظ ہے الحرور، نہ سایہ اور نہ دھوپ. الحرور کا معنی بالنہار من الشمس، دن میں دھوپ جو سورج کی نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس کی سخت گرمی کے موقع پر الحرور کا لفظ کہا جاتا ہے. اچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں الحرور باللیل والسموم بالنہار. ابن عباس فرماتے ہیں کہ رات کو جو گرم ہوا ہے اس کو تو حرور کہتے ہیں، اور دن میں جو آئے اس کو سموم کہا جاتا ہے. باد سموم مشہور ہے یہ لفظ، چونکہ عرب کے ریگستان میں رات کو بھی گرمی ہوتی ہے اور شدید. پہاڑوں کے قریب میں رہنے والے، یہاں کلکواد عالم کے بازو میں ہی پہاڑ ہے، تو رات کو گرمی محسوس ہوتی ہے. وہاں کے اساتذہ سے ہم نے سنا کہ دیر رات کو بھی ٹھنڈک نہیں محسوس ہوتی ہے. اب تو یہ اے سی آ گئے، پہلے اے سی نہیں تھے تو لوگ بڑے پریشان تھے، اس لیے کہ گھر کے پنکھوں کی ہوائیں بھی گرم ہوتی ہے. وہ غرابی وسود، آگے آیت کریمہ میں لفظ آیا ہے ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابی وسود. ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو پہاڑ رکھے ہوئے ہیں، پہاڑوں میں گھاتیاں ہیں سفید اور سرخ. بیض وحمر مختلف الوانها، جن کے رنگ الگ الگ قسم کے ہیں، کوئی زیادہ سفید، کوئی کم، کوئی سرخ، کوئی اور دوسرے کلر کا. جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں پہاڑوں میں سے جو پتھر نکلتے ہیں، راجستھان کے اندر کوئی سرخ پتھر نکلتا ہے، کوئی عجیب نکلتا ہے. اور ہمارا ہندوستان میں اللہ پاک کی زمین وسیع و عریض ہے، بڑے بڑے جنگلات ہیں، پہاڑ ہے، اور ان میں سے عجیب و غریب قسم کے ماربل دیکھ رہے ہیں آپ، گرینائٹ اور اس طرح کی دوسری عجیب عجیب چیزیں پتھروں کی نکلتی ہے. حرم شریف میں جو پتھر استعمال کیا گیا وہ ایک ہی پہاڑ میں تھا اور وہیں سے اس کو نکلوایا گیا. اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے لیے ضرورت پڑی تو یہ لوگ پریشان ہوئے. اتفاق ہوا کہ اس کے جو معمار تھے اور جو اس کے اندر سب سے بڑے انجینئر تھے وہ گئے اس کو لینے کے لیے اسی کمپنی کے پاس جس کے پاس سے پہلے لیا تھا. یوروپ کا کوئی ملک ہے وہاں سے، شاید سوئٹزرلینڈ یا اور کسی ملک سے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس تو اب نہیں ہے، البتہ ہم نے اس کا ایک بڑا لاٹ کسی کمپنی کو دیا ہے. جب تحقیق کی گئی تو اتفاق سے وہ سعودی ہی کی کوئی کمپنی نکلی. تو پھر ان سے بات چیت کی تو انہوں نے حرم شریف کے لیے یعنی مسجد نبوی کے لیے جب دینا تھا تو انہوں نے اس کو فری میں دیا. اور اس طریقے سے مسجد مکہ مکرمہ میں جیسے ٹھنڈک ہے، سفید پتھر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کے، اتنی ٹھنڈک کہ آپ کو سردی کے دنوں میں یا عام دنوں کے اندر جب گرمی زیادہ نہ ہو تو آپ کو ساکس وغیرہ پہننا پڑے، چپل وغیرہ پہننے پڑے، اتنا ٹھنڈا وہ محسوس ہوتا ہے. یہ عجیب و غریب اللہ پاک نے پہاڑوں کی دنیا بنائی ہے. لیکن اسی اللہ کی قدرت اور طاقت کے ساتھ آگے الفاظ استعمال فرمائے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اسی آیت کی میں نیچے اخیر میں ہے وغرابی وسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس پر لمبا چوڑا قصہ ہے جیمز جینس کا اور علامہ عنایت اللہ مشرقی کا. خیر، عنایت اللہ مشرقی نے دیکھا کہ جیمز جینس جو انگلینڈ کے اتنے بڑے فلکیات کے ماہر، اتوار کا دن تھا، بارش ہو رہی تھی، لندن کا قصہ ہے، اور یہ چھاتا بغل میں دبائے ہوئے جا رہے تھے اور ساتھ میں انجیل بھی تھی. تو راستے میں ملے عنایت اللہ مشرقی، انہوں نے کہا کہ جیمز جینس صاحب آپ جیسا اتنا بڑا فلکیات کا ماہر اور وہ بغل میں انجیل دبائے ہوئے ہیں اور بارش ہو رہی ہے اور چھاتا بھی آپ نے بغل میں دبایا ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے، پھر بعد میں آؤ، شام کو بلاتے ہیں. شام کے وقت یہ پہنچے تو عنایت اللہ مشرقی کہتے ہیں کہ میں نے جب ان سے کہا کہ وہی صبح والی بات کے سلسلے میں آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے 50 سال سے میرا فلکیات کا تجربہ ہے اور اس تجربے میں نے یہ سمجھ لیا ہے اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد کہ یہ دنیا علل تک نہیں چل رہی ہے، اس کا کوئی ایک خالق اور مالک ہے اور وہ ایک منظم تدبیر کے ساتھ یہ سارا کا سارا نظام چلا رہا ہے. اس لیے کہ یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، فلکیات کی دنیا کے ساری چیزیں، اور یہ سب ترتیب سے چلتی ہے. تو معلوم ہوا کہ ایک پر ان کا کنٹرول نہیں ہے، سارے کے سارے جتنے بھی ہے وہ پورا منظم نظام، جس کو یہ لوگ سوریہ مندر بولتے ہیں اور بھی فلک آسمان بولتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں پر اسی ایک کا کنٹرول ہے. کہا کہ اتنی بات تو میں اپنے 50 سالہ تجربے میں سمجھائی ہوں، لیکن آگے ایک اور بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں. اب جب تم نے مجھے پوچھا چرچ میں جانے کا اور یہ کہا کہ چھاتا کھلا ہوا نہیں تھا، بند تھا، تو چھاتے کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا. اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کا تصور کرتے ہوئے جب میں گھر سے نکلا ہوں تو راستے میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا.
وہاں جا کر چرچ میں جا کر جب میں اس کے سامنے سجداریز ہوتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تو میرے دل کو چین اور سکون ملتا ہے. خیر، تو عنایت اللہ مشرقی نے اس کے جواب میں ان کو کہا تھا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف چیزوں کو ذکر فرمایا. یہی آیت عنایت اللہ مشرقی نے پڑھی، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. اور کچھ پہاڑ انتہائی کالے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی وہ پتھر آتے ہیں کالے پہاڑوں کے، تو اس سے بھی زیادہ کالے. الغرابی، کالا بھجنگا اردو میں اس کو بولتے ہیں، بہت زیادہ کالا ہو. ہماری یہاں بھی گجراتی میں بھی بولا جاتا ہے کاغرا جو ہو. الغرابی یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. جددن راستوں اور لکیروں کو کہتے ہیں، اور جدتن کی جمع ہے جددن، جیسے مددن مدتن کی جمع. تو عنایت اللہ مشرقی نے یہ آیت پڑھی اور یہ کہا کہ اللہ پاک بھی یہی فرماتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو لوگ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، یہاں علماء کا ایک تو مخصوص معنی وہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، اور ایک کوئی بھی آدمی اللہ کی قدرت، اللہ تبارک تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، اللہ تبارک تعالیٰ کی عجیب و غریب یہ کائنات کے اندر جو مخفی طاقتیں ہیں، اور یہ لوگ ان کو جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے دل میں بھی عظمت آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو آئے کسی کو نہ آئے، تو اسی کو علماء کہا. انما یخشی اللہ، جس کو اللہ کی قدرت اور طاقت کے بعد اس کی خشیت پیدا ہو. خیر، یہ علم کا خاصہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور خاصہ چیز سے الگ نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر علم کے ساتھ خشیت کبھی علیحدہ نہیں ہوگی، اور اگر خشیت نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے. آگے اس کے بعد سورہ یاسین پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چند کلمات کی تشریح فرماتے ہیں. فعززنا وقال مجاہد فعززنا بثالث. آپ سن چکے ہیں پہلے دو کو بھیجا، ان دونوں کی بات کو رد کیا تو اللہ پاک نے فعززنا بثالث، تیسرے کو بھی بھیجا، نبیوں کو بھیجا یا نائبین نبی کو بھیجا. عززنا اس کا معنی ہم نے قوت دی، فعززناها بثالث، ان کو تقویت دی، طاقت دی. شددنا اسی کو فرمایا. آگے آیت کریمہ میں لفظ ہے یا حسرتن علی العباد. لفظ کا ظاہری مفہوم یہ نکلتا ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ افسوس کر رہے ہوں مخلوق کے اوپر کہ ہائے افسوس بندوں پر نہیں سن رہے ہیں، تو نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کان حسرتن علیہم استہزاؤہم بالرسول کے ذریعے اس کا جواب دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو وہم ہو رہا ہے حسرت کا، یہ مراد نہیں ہے. یہ حسرت خود کافروں کو ہوگی. جب قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے گا تو انہوں نے انبیاء اور رسولوں کا دنیا میں جو مذاق کیا ہے، ان مذاق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو سزا ہوگی تو اس وقت ان کو یاد آئے گا. ایک یہ جواب دیا گیا ہے. کچھ حضرات نے فرمایا کہ جو حبیب نجار تھے، جنہوں نے کہا تھا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، ان کو سمجھایا تھا تو یہ حبیب نجار مراد ہے. انہوں نے نبیوں کی تائید میں ان کو سمجھانے کے لیے دور سے دوڑتے ہوئے آ کر کہا وجاء رجل من اقصى المدینہ، تو انہوں نے جب قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا تو اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا تھا یا حسرتن علی العباد، کہ کیا ہو گیا میرے گاؤں والوں کو، میرے شہر والوں کو کہ یہ مجھے قتل کرتے ہیں، وما لی، جبکہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں. بعض کہتے ہیں کہ یہ جو 3 حضرات تشریف لائے تھے ان کی طرف سے قوم کو جو مبعوث، ان کو جو قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، انہوں نے جب قوم کو دیکھا کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں تو اس موقع پر انہوں نے یا حسرتن علی العباد کہا، یا تو حبیب نجار ہی کو قتل کرتے وقت انہوں نے دیکھا. تو خیر حاصل یہ ہے کہ یا حسرتن علی العباد اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اللہ پاک اس جملے کو ذکر فرماتے ہیں لیکن حسرت اللہ پاک کو نہیں، بندوں پر ہے کہ یہ میرے بندے. کبھی ہوتا ہے تشبیہ بلا تشبیہ میں کہنا چاہتا ہوں، ایک آدمی کو آپ سمجھا رہے ہیں، اس کے مستقبل میں کوئی خطرہ ہے یا وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کو مستقبل میں نقصان دے، اس موقع پر آپ اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو، اور وہ بیوقوف ہوتا ہے، وہ آپ کی نہیں سمجھ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کتنا بیوقوف ہے، میں اس کو سمجھا رہا ہوں اس کے فائدے کے لیے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس میں میرا کوئی فائدہ ہوگا. رات دن ایسا ہوتا ہے. آپ اخلاص کے ساتھ کسی کو نصیحت کریں، کوئی چیز کا یہ بتلائیں، لیکن سامنے والا چونکہ وہ اتنا مخلص نہیں ہے یا وہ آپ کو مخلص نہیں سمجھ رہا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں سیاسی، ہر کام کے اندر ان کو سیاست نظر آتی ہے، ادھر ادھر توڑنا پھوڑنا، یہ اس قسم کی چیزیں، اور جھوٹ بول کر ادھر سے ادھر نہ ادھر سے ادھر کرنا. دنیا میں رات دن ہم لوگ جب فارغ ہوئے تو حضرت مفتی بہماد صاحب سے جب بخاری شریف ختم ہوئی اس کے بعد عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحتیں فرمائی. ہمیں یہ تھا کہ مستقبل کی علمی زندگی میں کیا کام آئے گا اس کے لیے حضرت فرما رہے ہیں،
لیکن حضرت مفتی بے احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ برسوں جمعیت میں رہے تھے، تعلیمی بورڈ کے ساتھ وابستہ تھے، مکاتب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، تصنیفات کے اندر بھی تھے، اور حق وہ تھے۔ مفتی صاحب کھلی تلوار تھی حضرت عمر کی طرح، کسی بھی مجلس میں کوئی موقع ہو، کوئی بولے نہ بولے، حضرت مولانا آدم صاحب منوبڑی کی تدفین ہو رہی تھی منوبر میں، مولانا اسماعیل صاحب سے بڑے بھائی عالم کے پہلے محتمم کنٹھاڑیا کے، اور اتفاق سے قاضی صاحب نے الفاتحہ شروع کر دیا، اس وقت ابھی وہ ماحول نہیں تھا اتنا، تو کوئی نہیں بولا۔ حضرت مفتی بے احمد صاحب ایک دم سے ساری مجلس میں سناٹا تھا، حضرت نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس نے پوری زندگی توحید کے لیے لگائی اسی کی قبر پر الفاتحہ کی بدعت ہو رہی ہے، اور اس طرح روک دیا آپ نے۔ اور بھی کئی مواقع ایسے آئے دنیا میں جہاں جہاں تو حضرت مفتی صاحب بالکل اسی طریقے سے فرماتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اچھا، تو مفتی بے احمد صاحب کو جب ہم لوگوں نے یہ کہا تو حضرت نے یہ کہا کہ دیکھیے، جب بھی کوئی کام کرو تو سمجھ اور تدبیر سے کرنا، اور پھر معاملات کی چیزیں ذکر فرمائی، علمی دنیا کی چیزیں ذکر نہیں فرمائی، معاملات کی فرمائی کہ علمی چیزیں تو آپ کو دوسرے لوگ بہت بتائیں گے اور کتابوں میں بہت کچھ بزرگوں کی طرف سے لکھا ہوا ہے، لیکن میں اپنا یہ زندگی کا لمبا تجربہ ہے، اس کی روشنی کے اندر کہتا ہوں لوگ آپ کے ساتھ ہاں ہاں کریں گے، اور جب مجلس میں وہ گفتگو آئے گی تو آپ کی تائید نہیں کریں گے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں حضرت نے فرمائی۔ تو کہنے کا ان کا حاصل یہ تھا کہ بڑی سے بڑی داڑھی والا، کرتے والا آپ سے کوئی معاملہ کرے تو محض اس کے ظاہری لباس کو دیکھ کر فیصلہ مت کر دینا اور اس پر اطمینان مت کر لینا۔ تو حضرت نے زندگی کی کڑی تسلیاں دیکھی تھی، اس لیے فرما رہے۔ تو خیر یہاں پر یا حسرتن علی العباد، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے سلسلے، اگر اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے، جیسے خود قرآن کی تو آیت ہے ہی، یہ الگ بات ہے کہ مقولہ کس کا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اگر فرمایا ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، ان کو ہم سمجھا رہے ہیں ہدایت کی بات، ہم نے ان کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کی، ان کو تربیت کی ان کی، اور جب ان کو ہدایت کی باتیں کہتے ہیں تو کفر اور شرک کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بندوں کا اس طریقے سے جانا، اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کفر کو بھی پسند نہیں فرماتے ہیں، جہنم کو بھی پسند نہیں، اس لیے یا حسرتن علی العباد۔ امام بخاری فرماتے ہیں حسرتن علیہم استہزاؤہم بالرسل، کل قیامت کے دن جب ان کو عذاب ہوگا تو اس وقت یہ حسرت کریں گے، لیکن اب حسرت کوئی کام آنے والی نہیں ہے، مال من محیص، اب ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشکالات کا جواب دے رہے ہیں۔ خیر جتنی بھی چیزیں کہی گئی یا حسرتن پر، تمام اقوال کتاب و سنت کی روشنی کے اندر علماء نے ذکر کیے ہیں۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے ان تدرک القمر، للشمس ينبغي لها ان تدرک القمر، سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کے آگے جائے، اور ولللیل سابق النہار، رات کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، یعنی سورج اور چاند کا نظام ایک مقرر ہے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھے گا، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہے گا۔ یہ لا یستر ضوء احدہما ضوء الآخر، ایک کی روشنی دوسرے کی روشنی کو چھپائے گی نہیں، سورج اپنے اعتبار سے چلے گا، جب چاند کا وقت ہوگا تو سورج غروب ہوگا، سورج غروب ہوگا تو چاند نکلے گا، پھر صبح ہوگی، چاند بھائی مستور ہو جائیں گے اور سورج اپنی تمازت بتلائے گا۔ تو یہ ایک کی روشنی دوسری کی روشنی کو چھپاتی نہیں، یہ اللہ پاک کا جب حکم ہوتا ہے، جیسے بادل کے دن ہے، دیکھ رہے ہیں بادل کی وجہ سے سورج بھائی گم ہوتا ہے، یعنی ان کی روشنی کم ہوتی ہے، ولا ينبغي لهما ذلك، یہ ان دونوں کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کے جو دائرے کار ہے اس کے اندر یہی آتا ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں کل فی فلک یسبحون، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن پر، جیسے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اور قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، آگے اس کے بعد ہے مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ، اللہ پاک جب دن رکھتے ہیں تو کسی کی طاقت نہیں اس دن میں، ابھی جیسے کوئی ہے، کوئی کہے کہ میں رات لے آؤں، رات میں کوئی کہے کہ میں دن لے آؤں، اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سورج اور چاند جن کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج کے ذریعے اور ان آیات کے ذریعے اس سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیچارے تو اطاعت و فرما برداری میں اتنے آگے ہیں، اور تم ان کو رب معبود مانتے ہو، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ پورا جو فلسفہ ہے شرک کا، نفع یا نقصان، جو چیزیں نفع اور ہے ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اور جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں ان کی بھی عبادت، ان کے شر سے بچنے کے لیے اور ان کی طلب کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارے معبود نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک،
یہ اسی لیے فرمایا گیا، ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں بھی شیو کی پرستش بھی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی ہوتی ہے، یہ شر کو دور کرنے، شر والی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے۔ خیر، سابق النہار، دن کے آگے نہیں بڑھ، رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ آگے اس کے بعد فرمائی یتطالبانی حثیثین، دوسرے ایک آیت کریمہ میں یطلبہ حثیثا فرمایا، ایک دوسرے کے پیچھے چلنا ہے لیکن ایک دوسرے پر آگے نہیں بڑھنا۔ گول دائرے میں جیسے چیز چلتی ہے تو ایک آگے چلتی ہے، دوسری اس کے پیچھے چلتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے اتھرا نہیں جاتے۔ امریکہ کا، روس کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ مسٹر گگارین، یہ اوپر گیا اور یعنی اوپر کی دنیا میں اوکاش جس کو بولتے ہیں وہاں پر چاند پر، اور اس طرح اور دوسری کسی بلندی پر وہ گیا، وہاں سے اس نے جو دنیا کا فوٹو لیا تو یہ نظر آیا کہ اندھیرا اجالے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اجالا اندھیرے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اوپر سے دنیا کا نقشہ، اس کا آپ کو میں شاید آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ خود ہوائی جہاز میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو ایسا موقع آتا ہے کہ ہوائی جہاز میں یہ لوگ پورا نقشہ بتلاتے ہیں دنیا کا، اور اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک تو ہوائی جہاز یہاں پہنچا وہ بتلاتے ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ جب یہ نقشہ پورا بتلاتے ہیں تو اس میں اندھیرا اور اجالا دونوں نظر آتا ہے۔ جہاں رات ہے وہاں اندھیرا نظر آتا ہے اور جہاں دن ہے وہاں اجالا نظر آتا ہے، تو دنیا کے نقشے میں، اور پھر وہ اجالا اور اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹتا ہے۔ یہ بالکل تشبیہ دی جا رہی ہے قرآن کریم نے جو یطلبہ حثیثا فرمایا، پریکٹیکل طور پر رات دن اس طریقے سے ہوتا ہے، اور اسی کو یہ سائنس والے اور یہ جغرافیہ والے، فلکیات والے، ہوائی جہاز میں بھی چونکہ وہی پوری کی پوری ان کی ٹیکنالوجی چلتی ہے تو اس ٹیکنالوجی کو وہاں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ فیجی اور اس طرف اجالا ہے، بیچ کے اندر پورے ایک بڑے حصے پر اندھیرا ہے، اور امریکہ کے اس کونے پر دنیا کے نقشے میں وہاں پھر اجالا ہے۔ تو ایک جگہ سورج غروب ہو رہا ہے اور ایک جگہ سورج طلوع ہو رہا ہے، امریکہ پیچھے ہے اس لیے وہاں غروب ہو رہا تھا، اس لیے آخری کچھ حصہ باقی تھا، اور ادھر فیجی میں سورج طلوع ہو رہا تھا، اور یہ دنیا کے بیچ والے حصے تھے وہاں رات کا حصہ تھا لیکن رات بھی پھر الگ الگ، کہیں آدھی رات کہیں ہے۔ تو خیر مجھے بتلانا یہ ہے کہ اوپر سے جب مسٹر گگارین نے اوپر سے دنیا کا نقشہ لیا تو اس کو یہ نظر آیا کہ اندھیرا اجالے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ذرا آپ سمجھیے، اندھیرا اجالے کے پیچھے دوڑ رہا ہے یعنی کچھ حصے میں رات ہے کچھ حصے میں دن ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ساکن ہے، رات رات ہی ہو نہ دن دن ہی ہو، اس لیے کہ کسی جگہ پر رات کا آخری حصہ ہے، کسی جگہ پر رات کا اول حصہ ہے، تو اس کے حساب سے پھر اس کے اندر اندھیرے میں بھی فرق۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا کا یہ چکر سورج کا اور چاند کا یہ چل رہا ہے، اور ان کی وجہ سے نیچے جو دنیا کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں یہ اوپر سے جب دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے نظر آتا ہے۔ یہ تطالبات آگے اس کے بعد نسلخ منہ النہار، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی بھی تفسیر فرماتے ہیں، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، کتنی شاندار قرآن نے تعبیر فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وآیۃ لہم اللیل، انسانوں کے لیے رات ایک اللہ کی نشانی ہے، نسلخ منہ النہار، ہم اس پر سے دین کو کھینچ لیتے ہیں، فإذا ہم مظلمون، جیسے چادر لگائی ہوئی ہو اور آپ کھینچ لو، اصل سلخ یسلخ تو کہا جاتا ہے بکری کی جو چمڑا اتارا جاتا ہے، اور خاص کر کے اس کو ایک تو نیچے سے ذبح کرتے ہیں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو اوپر لٹکا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی چمڑی اندر ہاتھ ڈال کے نیچے اتارتے ہیں۔ تو چمڑی اتارنا سلخ اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی فرمایا اذن سلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، جب شعبان کی چمڑی اتر جائے تو اب رمضان کی چمڑی آتی ہے، دن کی چمڑی اتر جاتی ہے تو رات آتی ہے، رات کی چمڑی اتر جاتی ہے تو دن آتا ہے۔ یہاں یہی فرمایا کہ ہم نسلخ منہ النہار، دن کا اجالا جو تھا مغرب کے وقت وہ اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ فإذا ہم مظلمون، سب کو تاریک کر دیتا ہے۔ آدھے گھنٹے پہلے اجالا تھا اور اچانک سورج غروب ہوا اور بالکل اندھیرا چھانا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے، اس کو سلف فرمایا۔ اچھا، اسی کو یہاں پر بھی فرماتے ہیں نخرج احدہما من الآخر، ایک کو دوسرے سے نکالتے ہیں، دن تھا اس کو نکال دیا اور اب رات آ گئی، دن کی چمڑی اتار لی تو رات آئی، پھر صبح سے پہلے رات کی چمڑی اتار دی اور دن آ گیا۔ یجری کل واحد منہما، دونوں ایک ایک اس طریقے سے چلتے ہیں، یکایک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں تو پھر کبھی اجالے میں آ جاتے ہیں۔ من مثلہ،
آگے آیت کریمہ میں ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، انسانوں کے لیے ہم نے وَآیَةٌ لَهُم، اللہ پاک فرماتے ہیں انعام جانور وغیرہ میں تمہارے لیے بڑی اللہ پاک کی طرف سے نشانی ہے. اور آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ہم نے ان کے لیے اس کے مانند کشتی کے مانند. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کشتی کو بھی نشانی بتلایا، جیسے ایک اور آیت میں بھی ذکر فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو دوسرے جانور ہے مثلہ ما یرکبون، جس کے اوپر انسان سوار ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح اشارہ فرما کر بتلا دیا. آگے اس کے بعد فاکہون معجبون، فاکہون کا لفظ بھی آیا ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے اس دن ایک مشغلے کے اندر ہوں گے اور فاکہون بہت خوش ہوں گے. تو فاکہون فقیہون اس کا ایک تو معنی آتا ہے تکبر کرنا بھی، اور ایک معنی آتا ہے وہ اترانا، اور ایک معنی آتا ہے اس کا معجبون خوش ہونے والا. یہاں معجبون کی تشریح ہے، خوش ہونے کے مفہوم میں ادا کیا جا رہا ہے. اپنی لذتوں کے اندر لذت آشنا ہوں گے وہ. جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، یہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. وهم لهم جند محضرون، اور یہ معبودان باطلہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے مشرکین کے لیے جند محضرون ایسا لشکر ہوگا جو حاضر کیا گیا ہوگا. جس وقت مشرکین کا حساب کتاب لیا جائے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی باتیں ان سے کی جائے گی، اس موقع پر یہ معبودان باطلہ اگر وہ ذویل عقول ہے تو ان کو بھی حاضر کیا جائے گا، لیکن وہ تو انکار کریں گے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یہ انکار کریں گے، حضرت عزیر علیہ السلام اس طرح. لیکن ان معبودان باطلہ کو ان کے سامنے رکھا جائے گا تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ جن کی دنیا میں پرستش کرتے تھے، جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے تھے، آج جب ہمیں نقصان ہو رہا ہے، آج جب ہمیں عذاب ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے. لیکن یہ ان کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں. لیکن اتمام حجت کے طور پر کہ جن بتوں کے سلسلے میں کبھی یہ تصور کیا ہو کہ شاید ہمارے بت ادھر ادھر کہیں چلے گئے ہوں، ان کو معلوم نہ ہو اور اس لیے ہمیں عذاب ہو رہا ہے، تو سامنے کر دیا معبودوں کو کہ ان کے سامنے ہی ان کو عذاب. جندم محضرون، اور پھر لفظ جندن فرمایا. جب انسان کے اپنے بدن کے اعضاء اس کے نہیں رہیں گے تو معبودان باطلہ کہاں سے اس کے رہیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پھر منہ کو بند کر کے ان اعضاء سے گفتگو کی جائے گی اور یہ کہیں گے بھی لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس خداوند قدوس نے زبان پوچھے گی کہ تم نے کیوں گواہی دی، یہ کہیں گے کہ تجھے بولنے کی قوت دی تو اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ اور پیر کو بھی دی، بائیں ران بولے گی. یہ اس طرح کی باتیں اللہ پاک فرماتے ہیں جندم محضرون، یہ سب ہمارے لشکر ہے. دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹی سی چیز کسی کے اوپر لگا دیں تو ساری کا سارا اس کا ریکارڈ ہمارے پاس آئے گا، تو یہ تو ریکارڈ آئے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں جندم محضرون، یہ خود تمہارے خلاف ہوگا اور ہمارا بن کر تمہارے خلاف کام کرے گا. یہ اللہ پاک کا نظام. وَيُذْكَرُ نِكْرِمَةَ الْمَشْحُونَ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ، اس کی طرف اشارہ ہے. بڑی ہوئی کشتیاں، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم نے ان کی اولاد کو، ہم نے مخلوق کو کشتیاں بڑی بڑی دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کی کشتیاں کیسی ہوتی ہے، اوپر بھی نیچے بھی انسان سب نظر آتے ہیں، وہاں کی ٹرینیں بھی اس طرح نظر آ رہی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس پانی کے اس سطح کے اوپر اتنی بڑی مخلوق کو لے کر چلنے والے ان جہازوں کو کون چلا رہا ہے؟ پانی کے اللہ ہی چلا رہے ہیں. ورنہ ہم ذرا کچھ انا حملنا ذریتہم، ذرا ہوا دے دی ہم نے، ذرا ایک جھونکا دے دیا، ادھر سے ادھر ہو گئی تو سب ڈوب جائے. اس لیے سمندری سفر حضرت عمر جو پسند نہیں فرماتے تھے، اور بروچ کے اوپر جو سمندری حملہ ہوا، تھانہ پر ہوا اور ڈابیل پر، کراچی کے پاس ایک جگہ تھی، تو حضرت عمر نے حضرت عثمان اور حکم ابن ابی العاص ان دونوں بھائیوں سے، خاص کر کے حضرت عثمان جو بحرین کے گورنر تھے اور وہی بحرین آج ہے اسرائیل سے ملا ہوا، خیر تو گفتگو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فی الفلک المشحون، موقر بھری ہوئی لدی ہوئی. آگے اس کے بعد ہے آیت کریمہ میں قالوا طائرکم معکم، مشرکین ایمان والوں کو، نیک حضرات کو کہتے تھے طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، انا تطیرنا بکم، ہم تم سے بدفعلی لیتے ہیں. نبیوں نے اس کے جواب میں یہ فعززنا بثالث، ان حضرات نے جواب دیا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہاری مصیبتیں ہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے، انسان کے برے اعمال نحوست ہے.
آگے آیت کریمہ میں فرمایا ینسلون ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، سور پھونکا جائے گا بس اچانک وہ اپنی اپنی قبروں سے من الاجداث ینسلون نکل پڑیں گے، دوڑ پڑیں گے. یخرجون کا مفہوم قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ کہیں گے کہ ہائے افسوس کس نے ہمیں اٹھایا ہماری نیند سے، ہماری جگہ سے، قبر سے. مرقد کا ایک معنی نیند بھی ہے، لیکن یہاں مخرجنا امام بخاری نے اسی اعتراض کے جواب دینے کے لیے کہ قبروں میں کیسے سوئے ہوئے ہیں، تو کہا سوئے ہوئے نہیں ہوں گے، اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن قبر کا عذاب کے مقابلے میں آخرت کا جو عذاب آنے والا ہے، برزخی دنیا کے بعد جو اصل حشر کا حساب آنے والا ہے، یہ تھوڑا اس سے سخت ہوگا. تو اب قبر کا جو ہلکا عذاب ہوا ہوگا وہ بھی یاد آئے گا کہ کاش کہ اس میں سے آپ رات دن دیکھتے ہیں ایک آدمی کو تھوڑی مصیبت ہو اور پھر اس کے بعد زیادہ مصیبت آ جائے تو پہلے والی تھوڑی مصیبت کو بھی یاد کرتا ہے کہ اتنی ہوتی تب بھی برداشت کر لیتے. یہاں پر یہ کہیں گے، ایک تو یہ جواب دیا، اور کچھ حضرات نے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا کہ نفخہ اولیٰ کے بعد تمام ارواحیں نیند کی حالت کر دی جائے گی، اور 40 سال کی مدت کا یہ وقفہ ہوگا، اس کے بعد نفخہ احیاء ہوگا، زندہ کیا جائے گا. اس وقت یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اور بھی دوسرے حضرات نے دوسرا جواب دیا. آگے اس کے بعد احصیناہ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، لوح محفوظ میں ہم نے ہر چیز کو جمع کر لیا ہے. حفظناہ، احصینا کا معنی حفظنا، بلکہ خود احصینا کے اندر جو مفہوم ادا ہوتا ہے وہ حفظنا سے زیادہ ہے. حفظنا میں تو صرف اس کو لوح محفوظ میں رکھنا ہے، اور احصینا کے اندر اس کو گھیر لینا ہے مکمل تمام مجموعے کے ساتھ. مکانتہم، آگے آیت کریمہ میں ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو مسخ کر دیتے ان کی جگہوں سے. مکانتن اور مکانن امام بخاری فرماتے ہیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے. باب قوله والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. روایت میں فرمایا گیا کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ مسجد میں تھا غروب شمس کے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ اے ابو ذر اتدری این تغرب الشمس، تم جانتے ہو سورج بھائی کہاں غروب ہوتے ہیں؟ قلت اللہ ورسولہ عالم. صحابہ کرام تو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے کہ تھوڑا کچھ جانتے ہو تب بھی اللہ ورسولہ عالم، اور ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑا کچھ ہی جانتے ہیں یا کچھ نہیں جانتے تب بھی لب کشائی کرتے ہی رہتے ہیں دنیا کی چیزوں میں بھی اور دین میں بھی. اس طرح حامی سے عامی آدمی دین کی باتوں میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، یہ سورج جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے. فذلك قوله والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہی اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز. یقینی بات ہے کہ اس روایت میں جو بات فرمائی گئی حضرت ابوذر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو کہ وہ سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ و رسول جانتے ہیں. فرمایا کہ سورج غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جاتا ہے، اور پھر اسی کی وضاحت اللہ پاک نے اس آیت میں فرمائی والشمس تجری لمستقر لها. اس آیت کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو دوسرے مفسرین نے فرمائی کہ سورج اپنے اپنی جگہ پر جہاں اللہ پاک نے اس کا محور بنایا ہے، جہاں اس کو جانا ہے، سردی میں، گرمی میں، بارش کے دنوں میں دیکھتے ہیں کبھی سورج طلوع تو مشرقی میں ہوتا ہے لیکن مشرق بعید میں، کہیں دائیں جانب کہیں بائیں جانب. اسی طرح غروب ہوتا ہے تو کہیں دائیں جانب غروب ہوتا ہے کہیں بائیں جانب. چاند کو بھی دیکھتے ہیں طلوع ہوتا ہے تو کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی بیچ میں. تو اس طریقے سے یہ سورج کا مستقر ہے، جو جو مستقر اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے وہیں سے وہ نکلتا ہے، ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ سورج کا پورا نظام اللہ پاک کی عزیز و علیم کی تقدیر سے چل رہا ہے، اس کے اندازے سے چل رہا ہے. اس لیے ذرہ برابر اس اندازے کے اندر غلطیاں نہیں ہوتی ہے. دنیا کے انسانوں کے اندازوں میں غلطی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ 40 کی رفتار سے ہوا چلے گی لیکن کہیں کچھ نظر نہیں آیا، رات دن اس طرح کی خبریں دیتے ہی رہتے ہیں. یہ ان کے اندازے ہیں، اور یہ ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم. عزیز و علیم کا اندازہ زبردست ہے. یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارا اندازہ ہے علم ناقص، اور اگر آیا تو اس کو روک نہیں سکتے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. عزیز اللہ پاک کی ذات ہے تو ان سب چیزوں کو کنٹرول بھی کر سکتی ہے اور علم بھی کامل ہے، اس لیے وہاں غلطی ہی نہیں. ہمارا علم بھی ناقص اور ہماری قدرت بھی ناقص، ہمارے سنسادن جو ہوتے ہیں
جن سے بچانے کے ذریعے بناتے ہیں. خاص کر کے ہندوستان دیکھ رہے ہیں آپ، بیچارے ڈوبنے والے ڈوب ہی جاتے ہیں. پانی کا جن کا نقصان کھیتی کا ہوا ہو ہی جاتا ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر کچھ پیشگی انتظامات بھی کیے جاتے ہیں. ہندوستان کے پاس اس طرح کا کوئی ہے ضرور، لیکن اس کو منظم طریقے سے برسوں سے لگایا ہی نہیں گیا. آزادی کے بعد سے ہم لوگ اتنے آزاد ہو گئے کہ اپنے ملک سے جو محبت ہونی چاہیے، اپنے ملک کی چیزوں سے، اور پولیس کھاتے کے اندر، فوج کے اندر، فوج میں تو خیر پھر بھی حب وطن ہوتا ہے، لیکن اور دوسرے شعبوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. پولیس والے بھی بڑی محنت اور قربانی دے رہے ہیں، لیکن اور دوسرے شعبوں کے اندر اتنی حرکت نہیں ہے، بلکہ جو جتنے بڑے اتنا ہی مال کھانے والے. تو ملک سے یہ محبتیں جب تک نہیں ہوگی وہاں تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. خیر، تو وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ ایک تفسیر فرمائی کہ سورج اپنے مستقر کے اوپر ہے اور یہ اللہ پاک کا اندازہ ہے، ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. یہی تقدیر العزیز العلیم نے ہی پہلی روایت کو بھی واضح کر دیا. اس لیے جو لوگ اشکال کرے کہ سورج تو اپنے اپنے محور میں گھومتا ہے، یعنی 24 گھنٹے کے اندر سورج جو کچھ بھی گردش کرتا ہے تو کہیں غروب ہوتا ہی نہیں ہے، سورج کو چھٹی ہی نہیں ملی. یہ چھٹی تو ہمیں ملتی ہے تھوڑے تھوڑے دنوں میں، اور ابھی تو ماشاءاللہ چھٹی ہے. سورج بھائی کو کبھی دیکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے پیشاب کرنے کے لیے گیا ہو؟ اور ہمارے طلبہ ہر گھنٹے میں حضرت من الخبث والخبائث کی دوستیوں میں چلتے ہی رہتے ہیں. کچھ طالب علموں کو تو میں دیکھتا ہوں ہر گھنٹے پر استنجے کے لیے. میں نے کہا شاید دوستوں نے یاد کیا ہو الخبث والخبائث، جب حدیث شریف میں اس سے دور رہنے کا فرمایا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب استنجا خانے میں جائیں تو اللہ پاک سے یہ دعا کرے کہ جیسے ظاہری گندگی آپ نے میری دور کی، باطنی گندگی بھی دور کیجیے. یعنی اس کو کوئی دعا تو پڑھنے کی نہیں ہے، تو یہ تصور کیا جائے. یہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں جن کی نظریں اور جن کی رات دن اللہ پاک سے تعلق والی باتیں ہی ان کو نظر آتی ہے. خیر، تو یہاں ایک مسئلہ تو ہے کہ سورج کا طلوع اور غروب ہونا. عام متن یہ لفظ بولا ہی جاتا ہے ہمارے اپنے اعتبار سے، جیسے ابھی سورج طلوع ہوا اور اب اس کے بعد شام کو غروب ہونے والا ہے، تو ہمارے حساب سے یہی بولا جاتا ہے. اور دنیا بھر میں سوریودے، سوریاست، سن سائز اور بھی دوسرے جو کلمات ہیں اس کے لیے، طلوع غروب وغیرہ کے لیے سب جگہ پر بولے جاتے ہیں. تو عام احوال میں انسانوں کے لیے اس طرح. ایک مرتبہ سورہ کہف کی میں تفسیر کر رہا تھا اور ایک صاحب پڑھے لکھے تھے، یا بھی تازہ ان کا علم ہوگا کالج کا، تو تفسیر کے بعد آئے اور یہ کہا کہ سورج تو کبھی طلوع ہی نہیں ہوتا، غروب ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ کی بات برابر ہے، لیکن نیچے لکھا ہوا ہے مسجد کے بلیک بورڈ پر سوریودے، سوریاست، ذرا پہلے اس کو مٹا دو، اس کے بعد باتیں ہوگی. اور گجراتی اخبارات میں بھی سوریودے، سوریاست کا لفظ کبھی آپ نے سنا ہوگا. خود سائنس کی دنیا میں بھی آپ نے سنا ہوگا نہیں رات کب ہوتی ہے، دن کب ہوتا ہے. میں نے کہا کہ یہ لوگوں کی فہم اور لوگوں کی دیکھنے کے اعتبار سے، مشاہدے کے اعتبار سے جو چیز ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے شریعت بھی بات کرتی ہے. قرآن خود غروب اور طلوع کا لفظ بولتا ہے. تو آپ کو اگر قرآن کے طلوع اور غروب پر اعتراض ہے تو یہ انسانوں کی فہم کے لیے بتلایا ہے. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فہم کے اعتبار سے غروب اور طلوع بتلایا. دوسری بات، سورج کا اجازت لینا اللہ تبارک تعالیٰ سے. اب یہ اجازت کس طرح لینا ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا اور جس نے اس کا انتظام اپنے قبضے میں لیا ہے وہ جانتا ہے، اور اس کی مخلوق جانتی ہے کہ سورج کس کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے. اور پھر ہر لمحے میں ایک ایک سیکنڈ میں اجازت لے تو 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ اجازتیں لینی پڑے. تو یہ نہیں ہے. کچھ علماء نے اس کا بہت شاندار جواب دیا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ چلتا بھی رہے اور آگے کی اجازت لیتا رہے. اور اس طریقے سے جیسے ہمارے طلبہ لاک ڈاؤن کے موقع کے اوپر ان کو یہاں سے یہ بنانا تھا کلکٹر آفس سے، تو اس کے لیے اپلائی ہونا پڑتا تھا. پھر چند گھنٹوں کے بعد یا دوسرے دن ہمیں اجازت ملتی تھی، تو ہم طلبہ کو اپلائی ہونے کے بعد روانہ کر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ 1-2 گھنٹے کے بعد روانہ ہو، جب مل جائے گا تو ہم آپ کے اوپر واٹس ایپ کر دیں گے. تو دنیا میں جب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ چلنے لگے ہیں، اب کہیں مانگ لیا ہوتا اور نہ ملتا تو پریشانی بھی ہوتی. لیکن اس کے باوجود جب نکلے اور راستے میں ان کو پوچھا تو انہوں نے بتلا دیا. یہاں گجرات کی بارڈر تک تو ہم نے جو کاغذات دیے تھے اس کی بنیاد پر نہیں پوچھا، لیکن بعد میں جب کہیں پوچھا تو انہوں نے وہ بتلایا اور ان کے پاس واٹس ایپ سے پہنچ گیا. تو دنیا میں معمولی سی ہماری اپنی عقل اور معمولی سی ہمارے اسباب اور ذرائع، اور اس کے باوجود انسان اس طرح رات دن چیزیں کرتا ہے، اجازت بھی لیتا رہتا ہے، پیشگی اور عمل بھی جاری رہتا ہے. اس طریقے سے ہوتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں حکومتوں سے لوگ
تعمیرات کے منصوبے اس کے لیے اجازت لیتے ہیں، پاس ابھی نہیں ہوا پلان، اور اس کے باوجود تعمیرات شروع کر دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ ملے گا، آفیسر بھی جانتا ہے کہ اجازت تو دینی ہے اس کو تو دنیا میں یہ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج ہر گھڑی آگے بڑھتا جائے اور پچھلی اجازت لیتے ہوئے آگے چلتا جائے. یہ تو ہماری فہم کے اعتبار سے ہے. جب سورج گردش کرتا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور آج بھی سائنس سورج کے متعلق 100% باتیں نہیں کہہ سکتی. ایک سائنسداں یہ کہتا ہے کہ سورج جو جلتا ہے تو اتنی خطرناک اس کے اندر جلنے کی کیفیت ہے اس کی، اس کو میں اور آپ محسوس کر رہے ہیں. 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور اس کے باوجود سخت گرمی میں، اور یا بھی یہ جو آترا سیترا چل رہا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کیسی تپش اور گرمی اور کیسی پریشانی نظر آتی ہے، ہوائیں نہیں چلتی ہے تو سورج، یا گرمی کے دنوں میں دیکھ ہی چکے ہیں آپ کیسی تپش. تو اتنے 1000 کروڑ میل کی دوری کے باوجود جب اس کا یہ حال ہے تو خود جل رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے. تو وہ جلنا جو اس کا ہے وہ خود اس کو نہیں جلا رہا ہے. آگ میں آپ نے کوئی چیز ڈالی اور ڈالنے کے بعد وہ چیزیں جل جاتی ہے، آگ بھی بجھ جاتی ہے بعد میں. تو لکڑی ڈالی، لکڑی جل گئی، جلتی ہوئی چیز ڈالی وہ بھی. لیکن سورج کا حال یہ ہے کہ کتنے ہزاروں میگا ٹن اس میں سے بجلی نکل رہی ہے، ارجا نکل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سورج خود جلتا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آج تک انسان اس کو سمجھ نہیں سکا ہے. اب بہت زیادہ کر کے انہوں نے ایک نئی شکل نکالی ارجا، کہ اس کے اندر سے ہی ارجا پھر نکلتی ہے اور وہ اس کو باقی رکھے ہوئے ہے. یہ سائنس کی دنیا میں کئی چیزوں پر انہوں نے ریسرچ کیا تو یہ نظر آیا. تو سورج کے متعلق بھی انہوں نے ایک بات ٹھوک دی. ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے ہزاروں لاکھوں ٹن جلنے کے باوجود وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی محفوظ ہے، ذرہ برابر اس کے اندر جلن نہیں محسوس ہو رہی. کوئی حصہ زیادہ جل گیا ہو، ہماری روٹیوں کا نہ کھچڑیوں کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے، تقدیر العزیز. اس لیے اجازت کس طریقے سے لینا ہے. اور پھر یہ فرمایا حتی تسجد تحت العرش، عرش کے نیچے آ کر سجدہ کرتا ہے. تو عرش کے نیچے تو سارا کا سارا ہماری جو زمین ہے اور ہمارے جو آسمان ہے یہ سب کے سب عرش کے نیچے ہے. اس لیے کہ عرش اور کرسی، آیت الکرسی میں امام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت پیش کی ہے کہ یہ ہمارے 7 آسمان اور 7 زمین مل کر عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جس طریقے سے ایک بہت لمبے چوڑے وسیع و عریض میدان کے اندر ایک چھوٹا سا لوہے کا کرا، چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا ہو. تو اس کی حیثیت جو ہے کچھ نہیں ہے، اتنے بڑے میدان میں نظر بھی نہیں آئے گا. تو یہ عرش کے مقابلے کے اندر ہماری زمین اور ہمارے آسمان، جبکہ ہم تو صرف ایک کرۂ ارضی پر رہتے ہیں اور اس کے اوپر سورج اپنی تمازت بتلا رہا ہے اور اس کو اجازت لینی ہے، اس کو گھومنا ہے اتنے ہی کے اوپر، اتنے ہی کو روشنی دینا ہے. اس کے باوجود جب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش جو بنایا ہے وہ تو وراء الورا، تو عرش کے نیچے ہی ہے. اچھا، حتی تسجد تحت العرش، ایک تو یہ کہ حقیقت میں ہی سجدہ مراد لیا جائے. اللہ پاک ہی جانتے ہیں اس کے سجدے کو. رات دن دنیا میں دوسری چیزوں کو بتلاتے ہیں یہ کہ یہ سجدہ کر رہی ہے، جھک رہی ہے. تو سورج بھی اسی شان کے مطابق کما یلیق بشان ہی سجدہ کر رہا ہو. اور کچھ حضرات نے سجدے کا معنی اطاعت اور فرما برداری بتلایا. تو اطاعت اور فرما برداری کی شان ادا کرتے ہوئے عرش کے نیچے آ کر جھکتا ہے. تو عرش کے نیچے، تو عرش سے عرش کے بالکل ہی نیچے مراد، یا یہ جو زمین اور آسمان عرش کے نیچے ہے وہ مراد. حاصل یہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی بے بسی کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت تامہ کو ذکر فرمانا چاہتے ہیں. آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو یہ فرمایا کہ سورج غروب ہوتا ہے اور پھر کہاں جاتا ہے اور کہاں غروب ہوتا ہے، تو اس کو بتلایا کہ عرش کے نیچے. تو سیکنڈوں کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر یہ چیز رکھی بھی ہے، حقیقت میں سجدہ کرنا یا انقیاد، یہ سب کا سب یعنی جس ذات نے اس کو پیدا فرمایا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے رہے ہیں. تو اب ہمیں کیا اشکال ہے؟ جس ذات نے سورج کو پیدا کیا، آپ سورج کی حقیقت نہیں جان سکتے کہ سورج کا مادہ اور میتھڈ کیا ہے اور کس سے اس کو بنایا ہے اور کون سی چیز جلتی ہے، کس طرح جلتی ہے، اس کو جلانے والا کون ہے، کچھ پتہ نہیں ہے انسان کو. جیسے میں آپ کو کہہ چکا ہوں، عام اسٹرانگ جو 3 آدمی چاند پر گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں سے مکمل علم لے کر گئے تھے فلکیات کا، اور اوپر کی دنیا میں گئے تو آنکھوں نے صرف دیکھا، اس کے حقائق، اس کی تحقیق، اس کی ریسرچ کرنے کے موقع ہی نہیں ملے، اوپر چلتے ہی گئے اور آئے تب بھی کتنی چیزوں سے ایسا گزر ہوا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. تو آپ جس چیز کے علم کو اپنے لیے علم کہتے ہو وہاں نہیں گئے، وہاں نہیں دیکھے. تو سورج تو وراء الورا ہے.
9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری بھی سائنسدانوں نے جو بتلائی وہ کون سا اسکیل ہے جس کو لے کر گئے ہوں گے، اور کون سی وہ فٹ پتی ہوگی، کون سی میجر ٹیپ ہوگی جس کو لے کر یہ اوپر گئے ہوں گے، واللہ عالم. یعنی ٹھکم ٹھاک ہے، اندازے ہیں، اور پھر بھی سائنس کی دنیا میں اندازے چلتے ہیں اور حقائق کی دنیا کی طرح اس کو سچا سمجھتے ہیں. تو اللہ پاک جو چیز فرماتے ہیں، سورج اپنی رفتار کے اوپر اور سورج اپنی جگہ کے اوپر گردش کر کے رحمان سے جو اجازت لیتا ہے تو اس کی اجازت اس کے مطابق ہوتی ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی کہ کس طریقے سے اللہ پاک کے ساتھ ان کو رہنا ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قسم کی چیزیں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا علم تو کتنا ناقص ہے. ایک ہمارے جیسا انسان، یعنی ہم پرندوں کی تسبیح کو کیا سمجھے، مخلوق کی تسبیح کو کیا سمجھے، ہمارے جیسا ایک انسان کھاتے پینے والا اور اس کی زبان ہماری زبان سے الگ ہے. کوئی چائنیز بولے ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری ہندوستان کی خود ملیالم زبان کوئی بولے، تیلگو بولے، اور دوسری جو زبانیں ہیں الگ، مشرق میں مغرب میں گجراتی ہم بولتے ہیں، اور دوسری ہم کوئی زبان بولے تو بنگال والوں کو سمجھ میں نہ آئے. تو یہ اس طریقے سے جب انسان اپنے جیسے انسان اور اس کی زبان بھی ایک، پورا مادہ اللہ پاک نے ہر انسان کا آدم علیہ السلام سے بنایا ایک ہی، اس کے باوجود وہ زبان بول رہی ہے، یہ زبان نہیں بول رہی ہے، یہ سمجھ رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہے. تو یہ کیا ہے، جب انسان جیسے انسان کی نہیں سمجھ میں آتی تو مخلوق کی بولی اور مخلوق کی اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلقات اس کو کون سمجھ سکتا ہے. اس لیے یہ جو کچھ اشکالات کیے جاتے ہیں وہ ان حضرات کے جو مرعوب ہوتے ہیں یا جو مرعوب کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن جب ان کے سامنے حقائق کی اس طرح کی باتیں آتی ہے کہ یہ بتلاؤ کہ سورج کون ہے اور کس طرح جل رہا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، یہ اتنا گول کیوں ہے، لمبا کیوں نہیں ہے، ہزاروں قسم کے اس طرح کے عقلی اشکالات کرو تو فوراً چپ ہو جائیں گے. جیسے ایک بزرگ نے فرمایا، کسی نے کہا ٹماٹر کے اندر وٹامن فلاں ہے، سی ہے، تو کہا کہ سی ہی کیوں ہے، بی کیوں نہیں ہے، تو کہا نہیں وہ چیزیں نظر، لیکن کیوں نہیں ہے اور سی ہی کیوں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، اللہ ہی نے بنایا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہے کہ کائنات کی ان حقائق کا پردہ اللہ پاک جب کھولتے ہیں مخلوق کے لیے تو ہلکا سا کھل جاتا ہے. اس لیے ہمارا علم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آگے اس کے بعد روایت ہے والشمس تجری لمستقر لها مستقرها تحت العرش، یہ بھی اس روایت میں بھی وہی فرمایا. اس کے ظاہر پر ہی مراد اور دوسرے اور بھی بہت سارے معانی لیے گئے. والصافات ويقذفون بالغیب من مکان بعید. آگے اس کے بعد کچھ کلمات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں. سب سے پہلے تو وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اور وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، دو کلمے الگ الگ ہیں. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ یہ آیت تو سورہ سبا میں ہے، اور وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ یہ سورہ صافات کی آیت ہے. اصل تو اس کو بتلانا ہے وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، ٹوٹے ہوئے ستارے ڈالے جاتے ہیں ان کے اوپر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ سبا کی آیت بھی ذکر کی، اور معمولی مناسبت سے آپ سمجھ گئے کہ جب سورہ سبا میں بھی وہی آیت ہے تو وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ کے اندر بھی وہی ہے. اچھا، البتہ من مکان بعید کی تفسیر جو فرمائی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے آگے قول نقل کیا، اس کے اندر تو من مکان بعید کا مطلب بتلایا من کل مکان. وقال مجاہد ويقذفون بالغیب من مکان بعید ای من کل مکان. یہ سورہ سبا کی آیت میں من مکان بعید کا مطلب مجاہد کے حوالے سے من کل مکان فرمایا، جو عموم پر دلالت کرتا ہے. حالانکہ سورہ سبا کی یہ جو آیت ہے وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ، سورہ سبا کی آیت اس کے اندر تو وَيُقْذَفُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ہے، اور یہاں ہے وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب. من کل جانب کی تفسیر مجاہد سے من کل مکان بھی منقول ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن سورہ صافات کی اس آیت کے ضمن میں اس کو نقل کیا تو اس کو یرمون سے تعبیر کیا، یقذفون ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے. اور سبا کے اندر من کل من مکان بعید یہاں بھی وہی ہے. آگے اس کے بعد لفظ ہے واسب ولہم عذاب واسب. واسب اس کا معنی ہمیشہ رہنے والا. اچھا، آگے اس کے بعد دوسرا لفظ ہے لازب. یہ بھی آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو پیدا کیا چپکی ہوئی مٹی سے، چپکائی ہوئی، اسی کو ذکر فرماتے ہیں لازم اور لازب، دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے. آگے اور لفظ ہے تأتوننا عن الیمین قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. یہ
میدان حشر میں کفار شیاطین سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس رات دن دائیں جانب سے آتے تھے، اور بھی دوسری روایتوں میں بائیں جانب، اور ہر سمت سے. کچھ شیطان نے بھی کہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو آیت کریمہ میں لفظ ہے تم ہمارے پاس آتے تھے عن الیمین، لفظی ترجمہ ہے داہنی جانب سے، لیکن لازمی معنی بتلایا حق، یعنی باطل کو حق کے بیس میں ہمارے سامنے ظاہر کر کے آتے تھے. تو دائیں جانب اصل مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ بار بار آتے تھے، اور اتنا آتے تھے کہ جس کی بنیاد پر تم لوگوں نے ہمیں اس کے اندر ڈال دیا، خلط ملت میں ڈال دیا، اور تم نے ہمارے ساتھ حق کے معاملے کو گڑبڑ کر دیا. تو یعنی الحق، یہ الحق کا اس طریقے سے اشارہ فرما دیا. تأتوننا عن الیمین قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین ای صراط الحق. شیطان داہنی جانب سے آتے تھے من قبل الدین فلبث علیہ الحق، دین کی طرف سے، یعنی دین کے معاملات میں آ کر اس طریقے سے خلط ملط کرتے رہتے تھے ان کے سامنے. خیر آگے اس کے بعد ہے الکفار تقولہ للشیاطین. یہ بات، یہ جو جملہ ہے قالوا انکم کنتم تأتوننا، یہ کفار شیاطین کو کہیں گے، لیکن شیطان کہے گا وہاں بارگاہ الہی میں مختلف جوابات اس کے ہیں، اسی میں سے یہ بھی کہے گا کہ میں نے تو تم کو کہا تھا، لیکن مجھے یہ اختیار نہیں تھا کہ میں تم کو ورگلاؤں، تم نے خود ہی اپنے لیے اپنی چاہت سے اس راہ کو پسند کیا، یعنی میرا کہنا اور تمہارا چاہنا دونوں موافق ہو گیا، اس لیے تم نے میری سنی تھی، تمہاری خواہش کے مطابق تھی اس لیے تم نے سنی تھی. آگے اس کے بعد آیت کریمہ ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جو جنت عطا فرمائیں گے، لا فیہا غول، اس میں پیٹ کا درد بھی نہیں ہوگا. وجع بطنی، امام بخاری نے اس کی یہ تفسیر کی، اور دوسرے حضرات نے بھی اس کی تفسیر کی ہے. لا فیہا غول، کوئی کسی قسم کی پریشانی تکلیف، تمام قسم کی جو پریشانیاں ہو سکتی ہے ان میں سے ہر ایک کو مراد لیا. امام بخاری نے یہاں وجع بطن مراد لیا، اور دوسرے حضرات نے دوسرا لیا. آگے اس کے بعد ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ ان کی عقلیں چلی جائے گی، یعنی صحیح سلامت رہے گی. جنت کی جو نعمتیں ہیں اور اسی کے اندر جنت کی جو شراب ہے اس کے استعمال کرنے سے نہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، دنیا کی شراب پینے سے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، دنیا کی شراب پینے سے عقلیں چلی جاتی ہے، وہاں عقلیں نہیں چلی جائے گی. آگے اس کے بعد قرین، قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، اس سے شیطان مراد ہے، کچھ حضرات نے لیا. اور ویسے بھی شیطانی جو دوسرے انسان ہے وہ بھی تو شیطان ہی ہے. من الجنتی والناس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات سے تو بچنا آسان ہے لیکن ناس سے بچنا مشکل ہے. انسانی جن جو ہے وہ خطرناک، انسانی شیطان جو ہوتا ہے وہ خطرناک، ہر وقت 24 گھنٹے لگا ہوا ہے اور انسانی شکل میں آتا ہے، ہمدردیاں غمخواریاں. شیطان کو تو تھوڑی بھی ہم سے دوری ہے، وسوسے کی شکل میں وہ تو آتا ہے، اور یہ تو مشاہداتی شکل کے اندر آتا ہے. یہرعون، یسرعون کا معنی، تو یہرعون فہم علی آثارہم یہرعون، یہ ان کے نقش قدم کے اوپر تیزی سے دوڑتے ہیں، کہیئۃ الحرولا، دوڑنے کی طرح. کفار اور مشرکین کا یہی حال ہے، شیطانی قوتیں جب بلاتی ہے تو اسی طرح بھاگتے ہیں. اسی طرح کل قیامت کے دن بھی جب کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت بھی یہی حال ہوگا. آپ سن چکے ہیں من قسورہ، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ایسے بھاگیں گے جس طریقے سے گدھا بھاگتا ہے، گدھے کی بھڑکنے کی طرح بھڑکیں گے. آگے کہیت حروا یزفون، فاقبلوا الیہ یزفون، بس یہ متوجہ ہوں گے اس کی طرف تیزی سے. النطلان من المشی، تیز چلنا، نطلان کا معنی الاسراء فی المشی مع تقارب الخطا، پیر چھوٹے چھوٹے ساتھ ساتھ ہو لیکن جلدی چلے، اس کو کہا جاتا ہے. آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا فاقبلوا الیہ یزفون. آگے اس کے بعد آیت کریمہ ہے وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، انہوں نے کفار قریش نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تجویز کی. عجیب و غریب قسم کی امت تھی، اس لیے عجیب عجیب چیزیں وہ سوچتے تھے، تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا. حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ جب یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ کی بیوی کون ہے؟ تو صاف کہہ دیا کہ جنات کے جو سردار ہیں ان کی. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نعوذ باللہ من ذلک، تمہاری اس قسم کی باتیں بیکار ہے. تو قال کفار قریش الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وامہاتہم بنات ثروات الجن،
جنات کے سرداروں کی جو بیٹیاں ہیں یہ اللہ نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بیویاں ہیں، بیکار باتیں ہیں. وقال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. جنات اس بات کو جان چکے ہیں کہ وہ بارگاہ رب العزت میں حاضر کیے جائیں گے. جب وہ حاضر کیے جائیں گے تو تم بھی حاضر کیے جاؤ گے، اور تم نے یہ جو الزام لگایا جنات خود اس کی برات کریں گے. آگے آیت کریمہ میں ہے اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. ایک بیچ میں لفظ ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ أَيْ سَتُحْضَرُ لِلْحِسَابِ. جنات اس بات کو جان چکے ہیں کہ وہ حساب کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اس وقت یہ بھی پوچھا جائے گا. آگے اس کے بعد لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، فرشتے فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم سب بستہ کھڑے ہیں، ملائکہ مراد ہے. آگے اس کے بعد صراط الجحیم، آیت کریمہ میں جو لفظ آیا فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ صراط جحیم، سواء الجحیم اور وسط الجحیم، یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں، یہ تمام کے تمام کا مفہوم ایک ہی ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں وسط، سواء الجحیم کا معنی بھی وسط، سواء طریق. شرح تہذیب میں آپ سن چکے ہیں، عبداللہ عزیز نے نیچے اس کی جو تشریح کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، علامہ تفتازانی نے اس کی جو تشریح کی ہے متن میں بھی اور شرح میں بھی، پھر اس کے بعد سوا کی تفسیر زیادہ کی گئی ہے. تو عبداللہ عزیز نے اس کی تشریح کے اندر یہی کہا ہے سوا بیچ والا راستہ سیدھے مقصد تک پہنچاتا ہے، اور راستے کے کونوں پر چلو تو آگے جا کر یہ راستہ دوسرے راستے سے ملے گا تو امتیاز نہیں ہو سکے گا، اور بیچ میں چلے گا تو یقینی بات ہے کہ سیدھا پہنچے گا. لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ يُخْلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاقُ بِالْحَمِيمِ. ان کے کھانے کو ملایا جائے گا اور گرم کھولتے ہوئے پانی میں خلط ملط کیا جائے گا. یہ اللہ پاک کی طرف سے جہنم میں جو عذاب ہونے والا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا. مدحورہ، آگے آیت کریمہ میں ہے قال اخرج منها. ایک تو مدحورہ کا لفظ امام بخاری نے ذکر فرمایا، اور ایک دوسرا لفظ آیت کریمہ میں ہے مدحورہ مطرودہ. سورہ اعراف کے اندر یہ عبارت موجود ہے فخرج منها مذموما مدحورا، اس مناسبت سے یہاں پر لے آئے اخرج منها مذموما مدحورا، اور یہاں ہے وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِعٌ. یہ دحور کا لفظ آیت میں آیا ہے سورہ صافات کے اندر، اور سورہ اعراف میں آیا ہے مطرودہ مدحورا. مدحورا اور دحورا دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. مطرودہ ہٹایا ہوا، بگایا ہوا. بید مکنون، اللؤلؤ المکنون، ان کی جو صفات ذکر فرمائی کأنہن بید مکنون، جنت کی جو حوریں ہوگی گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں، چھپے ہوئے موتی مراد ہے، وہ حوریں چھپے ہوئے موتی کی طرح خوبصورت ہوگی. تو اللؤلؤ المکنون، بید المکنون کی تشریح فرمائی. وترکنا علیہ فی الآخرین، بہت ساری آیتیں آئے گی ابن کثیر کے اندر اور جنت کی حوروں کی تفسیر اور صفات بھی آئے گی. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کو. وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے ان کا تذکرہ چھوڑ دیا بعد والوں میں بھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا گیا، اور بھی دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے لیے فرمایا گیا کہ انبیاء کے بعد ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا. یذکر بخیر، ان کو خیر سے یاد کیا جائے گا. آگے اس کے بعد ہے یستسخرون وَإِذَا رَأَوْا آیَةً یستسخرون. جب یہ مشرکین قرآن کریم کی آیتوں کے متعلق کچھ نہ کچھ سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو یستسخرون، مذاق کرتے ہیں. اسی کو فرمایا یسخرون. اسی طرح اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم بال بت کی عبادت کرتے ہو اور احسن الخالقین اللہ پاک کی ذات عالی کو چھوڑ دیتے ہو. بال بک، یہ اتدعون بعلا اس کا ایک معنی ربن بھی کیا ہے، یمن کی لغت میں اس کو ربن کو بھی کہا جاتا ہے، اللہ پاک کو بھی کہا جاتا ہے اتدعون بعلا. لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہ بال ایک بت تھا اور اس کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے اور اسی نسبت سے بال ابک بولا جاتا تھا. تو یمن والوں کی لغت میں چاہے اس کا معنی رب کا ہے، لیکن چونکہ وہاں نسبتیں اللہ پاک کی طرف نہیں ہو رہی تھی اس لیے. آگے اس کے بعد وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، روایتیں اس سلسلے کی آ چکی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حضرت یونس سے زیادہ افضل نہ کہے، یا کہنے والا اپنے کو حضرت یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہے. آگے سورہ صاد، یہاں سے تو ابن کثیر کی بھی آیتیں شروع ہوگی، اس لیے تھوڑی دھیان سے سنا جائے. ابن کثیر میں یہ باتیں آئے گی
اور یہاں کچھ باتیں وہ ہے جو وہاں نہیں آئے گی، وہاں جو ہے وہ تو تفصیلی زیادہ ہے، وہاں کچھ باتیں ہیں جو یہاں نہیں ہے. سوال تو مجاہدن علی سجدتی یہ ہے وہاں پر. حضرت شعبہ ابن عوام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے پوچھا سورہ سواد میں جو سجدہ ہے آیا وہ سجدہ ہے ہمارے لیے؟ سئل ابن عباس، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو سوال تم نے مجھ سے کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور کسی نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا فقال اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں، یعنی عبداللہ ابن عباس نے آیت پڑھی وتلک حجتنا آتیناھا میں وداؤد بھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، اور یہ جو سورہ صاد کی آیت ہے وہاں حضرت داؤد علیہ السلام ہی کا قصہ ہے. تو امام حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، ان لوگوں کی ہدایت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدا کرنے کا حکم فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا جیسے حضرت داؤد نے کیا، اور ابن عباس کے متعلق مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ بھی سجدہ کرتے تھے. احناف کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں بھی یہ سجدہ اسی لیے ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ، اس لیے ہمارے یہاں یہ سجدے کی آیت ہے. اس سلسلے میں اختلاف بھی ہے لیکن ہم نے پھر بھی یہ تائید کرتی ہے ہماری. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک ہے، لیکن اپنی کتاب کے اندر جیسے جلالین والے دونوں شافعی ہے، محلی اور سیوطی، اس طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی شافعی المسلک ہے، لیکن یہ شدت والے حضرات نہیں ہے. یہ تفسیر میں بھی الگ الگ اقوال نقل کرتے ہیں. مسائل آتے ہیں تو شافعی المسلک ہونے کی بنیاد پر ذکر تو کرتے ہیں مسائل، لیکن اس میں شدت نہیں ہوتی. آگے اس کے بعد سوال تو مجاہد ہے، اس میں بھی یہی فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اور آگے فرمایا فکان داؤد ممن امر نبیکم ان یقتدی بہ. اولئک الذین میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اگلی آیتوں میں آ چکا ہے، اور ومن ذریتہ داؤد لفظ ہے، اور اب اولئک میں یہ ساری فہرست جو ہے وتلک حجتنا کی وہ پوری فہرست مراد ہے انبیاء کی، اور اسی میں بھی داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. تو داؤد علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جن کی اقتدا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. یعنی لیکن علامہ کشمیری کا قول آپ سن چکے ہیں، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی فرمایا، فبہم اقتدی نہیں فرمایا، ان کی اقتدا کرو نہیں، ان کی ہدایت کی اقتدا کرو. اس لیے سیدھی داؤد علیہ السلام کی اقتدا یہ نہیں ہوئی، داؤد علیہ السلام کی ہدایت کی اقتدا ہوئی، شخصیت پرستی نہیں ہے. عجاب عجیب، آیت کریمہ میں جو عجاب آیا ہے جعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. مشرکین یہ کہتے تھے کہ ایک خدا کو تو سمجھ میں نہیں آتا، اتنی بڑی طاقت اور قدرت ایک ہی کے ہاتھ میں ہو، ہمارے یہاں تو الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ معبود ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی دعوت دی تو کہا ان ھذا لشیء عجاب، اے عجیب. تو عجاب کہا. وہاں سیاق و سباق میں جو آیت کے کلمات ہے اس کی نسبت سے فعال کے وزن آیا ہے، اور فعیل کا وزن اور فعال کا وزن یہاں دونوں ایک معنی ہیں. آگے اس کے بعد لفظ ہے القط، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، اور وہ کہیں گے انہوں نے کہا کہ ربنا اے ہمارے پروردگار عجل لنا قطنا، ہمارا حصہ یا ہمارا صحیفہ لکھا ہوا جو ہے وہ ہمیں دے دیجئے، نامہ اعمال ہمیں دے دیجئے. قطنا قبل یوم الحساب، حساب سے پہلے ہی. یہ ایک تفسیر ہے، لیکن دوسرے مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ قطنا کا معنی یہ نہیں ہے. یہاں پر ایک تو صحیفہ اور نیک اعمال کا، اور ان کے پاس تو نیک اعمال ہے نہیں، اس لیے ایک تو فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف حسابا یسیرا، اس کی طرف اشارہ اعمال کا صحیح. لیکن دوسرے مفسرین کو ابن کثیر نے بھی یہاں پر نقل کیا ہے عجل لنا قطنا، یعنی اگر ہمیں جہنم میں عذاب دیا جانا ہے تو دنیا میں ہی دے لیجیے ہمارا حصہ. ایک تو یہ، اور اگر وہاں اچھا کچھ ملنا ہے تو یہاں دنیا میں ہی دے دیجیے. تو عجل لنا کتابنا فی الدنیا، یہ مذاق کے طور پر انہوں نے کہا تھا. نظر ابن حارث کی بدماشی تھی، وہ اس قسم کے جملے بولتا ہی رہتا تھا، تو اس کی دوسری تفسیر بھی علماء نے فرمائی ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ کتنے بے وقوف ہیں. اگر اللہ کے نبی سچے ہیں تو امطر علینا، اور اسی طرح یہ عجل لنا قطنا، یہ دونوں ان کی بے وقوفی ہے. آگے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القط والصحیفۃ وهو ها هنا صحیفۃ الحسنات. اپنے آپ کو کیوں صحیفۃ الحسنات والے سمجھے شرک کرنے کے باوجود؟ پہلی تو یہ بیوقوفی ہے ان کی. آگے اس کے بعد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی عزت وشقاق. فی عزت کا معنی عزت میں غلبہ چاہنے والے، معاذین مغالبین، آگے بھی اس کو ذکر کیا ہے. یہ جملہ نقل کیا ہے فی عزت وشقاق اللہ تبارک تعالیٰ نے، تو عزت کا مفہوم ذکر کیا. ابن کثیر بھی اس کو نقل کریں گے آگے.
الملت الآخرہ ملت قریش. آگے آیت کریمہ میں ہے ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ. یہ توحید کی دعوت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ہم نے پچھلی امتوں میں کہیں نہیں دیکھا. یا تو ان کی خود کی ملت ملت ابراہیمی جو تبدیلی کی شکل میں تھی، اس لیے امام بخاری نے ملت ابراہیم نہیں کہا، ملت قریش کہا، اس لیے کہ ملت ابراہیمی تو حنفاء للہ تھے، ایک اللہ والے تھے. اور یہ مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ ایک سے زیادہ خدا کی معبود کی پرستش کر رہے ہیں. ہم نے یہودیت کو بھی دیکھا کہ عزیر ہے، نصارہ کو بھی دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس طرح کی دوسری تمام مشرکین دوسروں کو بھی دیکھا. تو پوری روئے زمین پر توحید والی جو بات یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے کہیں نہیں سنی. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. یہ جب سمجھ میں نہیں آتی ہے توحید تو شرک کی ایسی غلط قسم کی دلیلیں لوگ کرتے ہیں. الملت الآخرہ ملت قریش. آگے اس کے بعد ہے اختلاف. ان ھذا الا اختلاف. اختلاف کا معنی خلق، ان کا معنی جھوٹ تراشنا. فلیرتقوا فی الاسباب. آگے اس کے بعد آیت ہے طرق السماء فی ابواب الاسباب. اسباب کا معنی راستے. قرآن کریم نے سورہ زخرف میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، اور بھی سبب کی جمع اسباب، اور سبب کا معنی ما یتوصل به الی الشیء، جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جاتا ہے. اسی سے سبب، علت، علامت وغیرہ جو آتی ہے وہاں بھی یہی بات، شرط وغیرہ. اسباب سے آسمان کے دروازوں میں آسمان کے راستے مراد ہے. طرق السماء فی ابوابها. یہ حضرات مفسرین نے اقوال نقل کیے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا عامۃ مفسرین نے یہاں پر یہی مراد لیا ہے. آگے اس کے بعد جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جند ما ہنالک، یہ چھوٹا سا ایک گروہ اور ایک جماعت ہے دوسری جماعتوں میں. محزوم من الاحزاب، شکست کھائی ہوئی جماعتوں میں. ان سے پہلے عاد و سمود بھی آئے، فرعون بھی آیا، یہ سارے کے سارے محزوم من الاحزاب ہے. یہ مشرکین مکہ بھی محزوم من الاحزاب ہے. تھوڑی مدت کے بعد پتہ چل جائے گا. یہ تو سورت مکی ہے، اور پھر جب مدنی صورتیں یا مدنی احکام آتے ہیں تو اس کے اندر یہ تفصیل اور وضاحت زیادہ ہوتی ہے. تو جند ما ہنالک، قریش مراد لیے. اولئک الاحزاب، یہ جماعت ہے القرون الماضیہ، جتنے پچھلے گزرے ہوئے. میں نے اشارہ کیا عاد و سمود وغیرہ جیسے ہلاک ہوئے اس طریقے سے یہ بھی ہلاک ہوں گے. اچھا آگے اس کے بعد ہے فواق. آیت کریمہ ہے ما لہا من فواق. ان کے لیے لوٹنا نہیں ہے. دنیا سے جائیں گے پھر دوبارہ دنیا کی طرف واپس آنے کی بات چاہیں گے تو ما لہا من فواق، ان کے لیے فواق ناقتین، اونٹنی کا ایک مرتبہ دوہنے کے بعد دوسری مرتبہ دوہنے کے درمیان کی جو مدت ہے، چاہے تو وہ صبح اور شام کی مدت ہو، چاہے عورتیں دودھ دوہتی ہے 2-4 منٹ ٹھہر جاتی ہے دودھ اترنے کے لیے اور پھر اس کے بعد دوہتی ہے، تو فواق اس کو بھی کہا گیا. 2 مرتبہ دوہنے کے درمیان کا وقفہ. حاصل یہ ہے کہ کوئی ان کو راحت اتنی بھی نہیں ملے گی، اتنی بھی فرصت ان کو نہیں ملے گی. اور فواق کی دوسری تشریح امام بخاری نے کی رجوعن، ان کو لوٹنا نہیں ہے. لیکن یہ تفسیر عام متن حضرات نے نہیں کی ہے. عام متن حضرات نے پہلی تفسیر کی ہے، کوئی راحت اور کوئی آرام نہیں ملے گا. قطنا عذابنا، یہاں عذاب کی تفسیر کی امام بخاری نے، اور یہی صحیح ہے. یعنی دھتائی سے کہہ رہے ہیں کہ جو عذاب ہمیں ملنے والا ہے وہ یہیں دے دیجیے. اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، ہم نے ان کو مذاق بنایا یا ہماری نگاہیں ان سے اوجھل ہو گئی. جنت کے جہنم میں جب ابو جہل اور ابو لہب جیسی یہ ساری پارٹیاں جائے گی اور وہاں پر دیکھیں گے کہ دنیا میں جن کو ہم نے بلال ہے، عمار ہے اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام جو بڑے بڑے ہیں چھوٹے ہیں، یعنی جن کی عمروں کے حساب سے یہ حاصل یہ ہے کہ وہاں پر یہ تلاش کریں گے ایمان والوں کو اور وہاں نہیں ملیں گے تو آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ یا تو اتخذناہم سخریا ام زاغتہم الابصار، حقیقت میں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں یا کہ ہماری نگاہیں ان کو دیکھ نہیں پا رہی ہے، یعنی حقیقت میں ہے ہی نہیں یا ہے لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے. یہ اتخذناہم سخریا احطنا بہم، اللہ پاک فرماتے ہیں احطنا بہم، یعنی کیا ہم نے ہنسی مذاق میں ان کا احاطہ کیا تھا؟ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں تو اس کو گھیرتے ہیں. کسی آدمی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے کہ آئیے آئیے تشریف لائے اور بیچ میں بٹھاتے ہیں تاکہ حضرت پر سہر سمت سے حملے کیے جائیں. تو یہ بھی اس طرح صحابہ کرام وغیرہ کا مذاق کرتے تھے. امام بخاری نے احطنا بہم سے اس کی طرف اشارہ کیا. یہ لازمی مفہوم ہے، ترجمے نہیں ہے، لغات نہیں ہے. اطراب وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، ہم عمر ہم مثل. جنت کی جو حوریں ہوگی ان کی عمریں اور ان کی اقران ہوگی، مردوں کی عمروں کے ساتھ ہوگی. وہ قال ابن عباس العید،
اید کا معنی القوت فی العبادہ، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو، اولی الایدی والابصار، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ والا اور بینائی والا بنایا، لفظی ترجمہ، لیکن مراد اس سے اولی الایدی والابصار سے مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبادت کے اندر قوت عطا فرمائی۔ ہاتھ کی قوت مراد نہیں ہے، عبادت کے لیے نبیوں کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری رات عبادت کرنے والے، دن کے بڑے حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے اس کے بعد لفظ ہے الابصار، البصر فی امر اللہ، اولی الایدی والابصار، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، عید کا معنی عبادت میں قوت اور ابصار کا معنی غور و فکر کرنے والے، البصر فی امر اللہ، اللہ کے معاملے میں توجہ کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل واختلاف النہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، یہ سب اس کے اندر آ گیا۔ البصر فی امر اللہ، اللہ کے معاملے میں غور و فکر کرنے والے تھے یہ انبیاء کرام علیہ السلام، توحید میں غور و فکر کرنے والے تھے، آخرت کے سلسلے میں غور و فکر کرنے والے تھے، خاص کر کے توحید میں کثرت سے، اس لیے کہ قوم شرک پرست تھی۔ حب الخیر عن ذکر ربی، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، پڑھ ہی چکے ہیں آپ، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ ان یہاں پر من کے معنی میں ہے، حب الخیر عن ذکر ربی ای من ذکر ربی، میں نے پسند کیا گھوڑوں کی محبت کو من ذکر ربی، میرے رب کے ذکر سے۔ عبادت کا وقت تھا اور میں نے ان کو ترجیح دی۔ اب دو باتیں ہیں، فتفق مسحا بالسوق والاعناق، جو آگے لفظ آتا ہے، یہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، توارت میں ضمیر سورج کی طرف لوٹتی ہے، آگے دو چار آیتوں پہلے اس کا ذکر ہے، اس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، اضمار قبل ذکر نہیں ہے، ما اضمر عامل علی شریطۃ تفسیر جیسے ہے، اس طریقے سے یہاں پر اضمار قبل ذکر نہیں ہے۔ حتی توارت بالحجاب، اضمار قبل ذکر ہے، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، اور آپ جانتے ہیں شمس مؤنث سمائی ہے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج اوت میں آ گیا، مراد سورج غروب ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ ہے۔ آیت کی تفسیریں الگ الگ کی گئی ہے، ابن کثیر نے بھی ان دونوں تفسیروں کو نقل کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس جو جہاد کے گھوڑے تھے ان کا معائنہ کرنے میں مشغول ہوئے، نماز کا وقت یا وظیفہ کوئی چھوٹ گیا، بعد میں متنبہ ہوئے تو گھوڑوں کو واپس بلانے کا حکم دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ تلواریں لے کر ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنا شروع کر دی کہ اللہ کی یاد سے انہوں نے مجھے غفلت میں ڈال دیا، اور یہ بیت المال نہیں تھا، ان کے اپنے ذاتی مال میں سے تھا، اور پھر اس کو انہوں نے غریبوں مسکینوں کے اندر بانٹ دیا، تو اپنا مال غریبوں مسکینوں کے اندر صرف کیا، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، یہ جو گھوڑے جہاد کے تھے ان کے معائنے میں دیر ہو گئی اور عصر کی نماز چلی گئی، تو اس پر آپ کہنے لگی کہ کوئی حرج نہیں ہے، ایک طرف اللہ کے ذکر سے میں غافل رہا، یعنی لیکن دوسرے اللہ ہی کی یعنی آلے جہادی میں مشغول ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث شریف میں گھوڑوں کی فضیلت ذکر فرمائی، قرآن میں بھی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا میں مفسرین نے یہ مراد لیا، اور بھی دوسری کئی آیتیں ہیں، احادیث میں گھوڑے کی لید، گوبر وغیرہ ان کی بھی جو فضیلت ذکر کی گئی، ان کو پانی پلانا، کھلانا پلانا، یہ آل جہاد ہونے کی وجہ سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک عبادت سے میرا رخ دوسری طرف ہوا تو جس کی طرف ہوا وہ بھی تو عبادت ہے، اس لیے پھر دوبارہ بلایا، اور دوبارہ محبت میں جہاد کی اور اللہ کی محبت، جذبہ جہاد کے جوش کے اندر ان کو لایا گیا، اور پھر اکرام اور احترام سے ان کی گردنوں پر آپ محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے، نبی کا ہاتھ پھر رہا ہے ان کی پنڈلیوں پر۔ یہ دونوں تفسیریں مراد لی ہے، مسحن کا معنی کاٹنا نہیں بلکہ مسحن کا معنی ہاتھ پھرانا۔ دونوں تفسیریں لوگوں نے ذکر کی ہے، پہلی تفسیر عام متن لوگوں نے مراد لی ہے، مشہور جو ہے وہ کہ آپ نے ان جانوروں کو کاٹ دیا۔ آیت کریمہ میں اسی کی طرف ذکر فرمایا جا رہا ہے، ایک تو ان ذکری ای من ذکری، دوسرا تفیق مسحن یمسح اعراف الخیل و اعراقیھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر مراد دی ہے، صرف ہاتھ پھیرنے والی، اکثر لیکن دوسرے حضرات نے وہ مراد دی ہے۔ اصفاد و آخرین مقرنین فی الاصفاد،
جنات اور شیاطین جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رہتے تھے، ان میں سے کچھ سرکش ہوتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو بیڑیوں میں جکڑا تھا، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے ہے حبلی باب قولہ حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنات کو پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد آپ چاہتے تھے کہ اس کو باندھ دیں اور صبح میں بچے مدینہ کے اس سے کھیلیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی حکومت آپ مجھے عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت آپ کے اوپر نازل ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنات کو چھوڑ دیا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کا کام تھا، ان کی حکومت تھی، میں اس میں دخل نہیں دیتا ہوں۔ قال ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سرکش شیطان اور جنات نے تفلت علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے تعرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھیڑ خانی کی، اس نے عبادت میں مشغول ہے آپ، اور یہ نماز توڑنے کے لیے آپ کے ساتھ گر گیا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، اللہ پاک نے مجھے اس پر غالب کر دیا، اور وہ عرضت ان اربطہ الی ساریۃ من سوار المسجد، میں نے یہ چاہا کہ اس کو مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں، حتی تصبحوا، یہاں تک کہ تم صبح کے وقت اس کو دیکھو، وتنظروا الیہ کلکم، سب کو نظر آ جائے حضرت، فذکرت قول اخی سلیمان، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور انکساری ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان جنات اور شیاطین پر قوت دی تھی، آپ یہ کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ قال روح فردہ خاسئا، روایت کے راوی حضرت روح ابن عبادہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھگا دیا ذلیل کر کے۔ وما انا من المتکلفین، روایت آ چکی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ ایک صاحب نے روایت میں یہ کہا کہ قیامت سے پہلے مومن کو اس دعا یعنی دخان کا اثر ہوگا اور زکام ہوگا، اور ابن مسعود چونکہ اس کو غزوہ بدر سے پہلے مان رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جس کو علم نہ ہو وہ چیز نہ بتلائے، اور یہ کہہ دے کہ لا علم، اور وما انا من المتکلفین، علم میں تکلف نہ کرے، جو چیز نہ جانتا ہوں صاحب کہہ دے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے، نیچے دیکھ کر ترجمہ اور اوپر دیکھ کر شرح نہ ہو، یعنی ایک ہی بات نہ ہو، تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ وما انا من المتکلفین والا علم والا ہمارے طلبہ عزیز محنت نہیں کرتے ہیں، اور فارغ ہونے کے بعد متون کی کتابیں یا مشکل کتابیں فنون کی جب ان کے پاس آتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ایک بڑی جماعت ایسی آ گئی ہے اہل علم کی پڑھانے والوں میں، چونکہ مدارس بھی بہت زیادہ ہو گئے تو بیچاروں کو نحو و صرف کے اندر زیادہ پختگی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اوپر کی دنیا میں جب جاتے ہیں یعنی اوپر کی کتابیں پڑھاتے ہیں وہاں بھی پھر یہ گڑبڑیں پیش آتی ہے۔ کئی علماء اس طرح کی شکایتیں کر چکے ہیں، مثالیں دے کر حضرت مولانا عبداللہ کاپودری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا، تو اصل بات یہی ہے کہ نیچے کی کتابیں مضبوط نہیں ہوتی ہے، تراکیب وغیرہ اچھی طرح نہیں جانتے ہیں، اس لیے معانی صحیح نہیں کر پاتے ہیں، نحو و صرف کے اصول اور ضابطے مستحضر نہیں ہوتے ہیں، اس طرح کی کچی استعدادوں کے ساتھ جب اوپر جاتے ہیں تو پھر وما انا من المتکلفین، تکلف کے ساتھ سبق پڑھانا پڑتا ہے، تھوکم تھاک بھی کر دیتے ہیں، کون پوچھنے والا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اہل علم کو ان آیات کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ کما حق کہو، کتاب کا حق ادا کرنے کے لیے بڑا مطالعہ اور محنت کرنی چاہیے، اور کبھی کوئی چیز ایک ہی چیز سے سمجھ میں نہیں آتی ہے ایک ہی شرح سے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علوم میں وسعت کیوں ہوئی؟ انہوں نے مختلف علوم و فنون کی کتابوں کو پڑھا اور اس کی روشنی کے اندر اس کو حل کیا، تفسیر کو، احادیث کو، تو مختلف چیزیں جب معلوم ہوتی ہے کتاب و سنت کی الگ الگ تو آدمی اس کا تجزیہ کرتا ہے، اور اگر بندول ہی نہیں ہے تو پھر گڑبڑیں ہوتی ہے۔ آگے اس کے بعد یہ روایت دوسری، اللہم اعنی علیہم سبع کسبع سنین یوسف، اور اسی سلسلے کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہی قول نقل کیا، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، سے انہوں نے مراد لیا کہ یہ ابو سفیان وغیرہ جب بھوک کی حالت میں آئے اس سے مراد ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری آیت ذکر کی یوم تبطش البطشۃ الکبریٰ، اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہے۔ فیکشف العذاب یوم القیامہ، یعنی ہرگز نہیں ہٹے گا عذاب، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اس پر کہہ چکا ہوں۔ اور ابن کثیر میں بھی جب یہ آیتیں آئے گی تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمائیں گے، انا کاشف العذاب، عذاب آنے کے بعد ٹلتا نہیں ہے،
علامت عذاب آئی ہو تو ٹل جاتی ہے، جیسے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، فرعون کا ایمان اس کو کام نہیں آیا، یونس علیہ السلام کی قوم کو علامت آئی تھی، عذاب نہیں آیا تھا، اور فرعون نے عذاب کے موقع پر اللہ پاک سے کہا، عذاب سے پہلے بھی کہہ دیتا تو بھی ہو جاتا۔ تو یہ روایت ہے، اس سے پہلے آ چکی ہے۔ الزمر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ زمر کی تفسیر فرماتے ہیں، اور سورہ زمر میں بھی چند کلمات ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہی کلمات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے وقال مجاہد یتقی بوجہہ، اس کو یاد رکھنا ہے، لفظی ترجمہ کبھی طالب علم یہ کر دیتے ہیں افمن یتقی بوجہہ، جو تقوی اختیار کرے اپنے چہرے کے ذریعے، حالانکہ یہ تفسیر یہ ترجمہ نہیں ہے، افمن یتقی بوجہہ، جو اپنے چہرے کے بل اپنے آپ کو بچائے، قیامت کے دن مومن کی طرح کافر نہیں ہوگا، جسے آخرت میں کسی قسم کا مومن کو تو خطرہ نہیں ہوگا، اور جب آدمی کے سامنے سے حملہ ہوتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے وہ اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں افمن یتقی بوجہہ یجر علی وجہہ فی النار، چہرے کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا، جہنمی لوگ ہیں۔ تو اب کچھ روایتوں میں ہے کہ چہرے کے بل چلنے کا کہا جائے گا، تو صحابی نے پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول چہرے کے بل کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو پیروں کے بل چلا سکتا ہے وہ چہرے کے بل بھی چلائے گا۔ تو جب چہروں کے بل زمین پر چلے گا، منہ کے بل، تو اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ پیر کو بچانے کے لیے تو جوتے چپل ہوتے ہیں، لیکن چہرے کو بچانے کے لیے وہ تو بڑے نرم نازک حصے ہیں بدن کے، آنکھ بھی نازک، ناک بھی، کان بھی، معمولی سی چیز لگ جائے تب بھی اس پر شدید اثر ہوتا ہے، یہ سب حسیات میں سے ہے، زیادہ حص والے ہیں۔ آگے اس کے بعد وہ قولہ، امام ایک تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یتقی بوجہہ کی تفسیر فرمائی، اور پھر امام بخاری اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ فلانی آیت افمن یتقی بوجہہ والی، اسی طرح افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا، ایک اور آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طریقے سے فرمایا۔ تو یہ مناسبت سے اس آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے آئے، تو سورہ فصلت کی آیت ہے اور پہلی آیت تو سورہ زمر کی ہے، لیکن دونوں کی مناسبت ہے، اس لیے یہاں پر اس روایت کو بھی، اس آیت کو بھی لے آئے۔ افمن یلقی فی النار، کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے، یا امن یأتی آمنا، یا وہ بندہ جو امن کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جس کو امن دیا جائے۔ آگے آیت کریمہ میں ہے ذی عوج قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن کریم کے سلسلے میں ذی عوج غیر ذی عوج، ایسا قرآن ہے جس میں کوئی عوج یعنی التباس، خلط ملط نہیں ہے، صاف اشتباہ والی کوئی چیز نہیں ہے، توحید اور رسالت کے مضامین بالکل صاف اور واضح طور پر ذکر کیے ہیں، کوئی گڑبڑیں نہیں، کوئی اشتباہ نہیں۔ آپ کو کہہ چکا ہوں، ایک کیتھولک لڑکی، کیتھولک عیسائیوں کا وہ فرقہ ہے جو متشدد ہوتا ہے، یہ اپنے گھر میں تھی اور اس کے والد بھی بڑے اسی پادری تھے، یہ لڑکی اس گھرانے کی تھی، لیکن اس کو عیسائی مذہب کے اندر ثالث و ثلاثہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، 3 ایک میں اور 1 3 کے اندر یہ کیا چکر ہے، 3 in 1 1 in 3، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے دنیا بھر کی دوسری کتابیں دیکھنا شروع کی، بائبل کے علاوہ پوچھا بھی لیکن کوئی بتلایا نہیں، پھر اس نے دوسرے مذاہب کی کتابیں دیکھی، اللہ پاک نے عمومی طور پر اللہ پاک اخیر میں ہی قرآن کی توفیق سے نوازتے ہیں، پھر قرآن یعنی بادل ناخواستہ بیچارے اخیر میں لیتے ہیں، اس مسلمانوں کا جو تصور ان کو دلایا گیا ہے صلیبی جنگوں سے 1000 سال سے، تو اس کی بنیاد کے اوپر مسلمان اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے ملتے نہیں ہیں، وہ بھی ہم سے دور رہتے ہیں۔ تو خیر، اس لڑکی نے جب قرآن کریم کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کیا، ایک آیت پر جا کر رک گئی، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک معبود ہے، الہکم الہ واحد، یہ جتنی تاکید ہے آیت کے اندر، انما ما کا بھی اضافہ، الہکم اضافت، الہ واحد یہ بھی اضافت، اور وہاں بھی نکیرہ یہاں بھی نکیرہ، یہ اس طریقے سے ایک ہی اللہ کی طرف نسبت کرنے کے لیے، تو وہ لڑکی اس آیت پر رک گئی، انگلش میں ترجمہ دیکھا ہوگا، اس پر رک گئی اور یہ کہا کہ بس سمجھ میں آ گیا، 3 in 1 سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہے قرآن کریم کا غیر ذی عوج، ایسی کتاب کی جس میں کوئی مفہوم میں التباس نہیں، اور اگر ہے التباس تو خارجی علوم سے لوگوں کو التباس ہوتا ہے، وہ اگر ان خارجی علوم کو یقین کا درجہ نہ دے اور قرآن کریم کو یقین کا درجہ دے تو یقیناً یہ ساری چیزیں حل۔ ڈاکٹر بورس بوکائی شروع میں ایسا ہی ہوا، شاہ فیصل رحمۃ یہ ہارٹ کے بڑے ڈاکٹر تھے، تو بڑے یعنی فرانس کے اندر اور بہت بڑے ٹاپ لیول کے، تو ان کی
ان کے یہاں جو بیماری جاتے تھے وہ بڑے لوگ جاتے تھے، بادشاہ لوگ جاتے تھے. شاہ فیصل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تکلیف ہوئی تو وہ بھی وہاں گئے. انہوں نے، ان کی عادت تھی ڈاکٹر مورس بوکائی کی، کچھ نہ کچھ اسلام کے متعلق سوال کرتے تھے. تو انہوں نے شاہ فیصل مرحوم سے بھی کچھ سوالات کیے. انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. شاہ فیصل نے فرمایا کہ میرا سوال سنیے، قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، یا عربی میں قرآن پڑھا ہے؟ تو کہا نہیں، عربی تو مجھے نہیں آیا. تو کہا قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے، اگر آپ عربی سیکھ لو پھر پڑھو اور پھر آپ کو کوئی اشکال ہو تو پھر آپ ہمیں پیش کرنا، ہم اس کا جواب دیں گے. یہ انگریز قوم، یورپ کی قومیں ہماری طرح نہیں تھی کھا پی کے پھرنے والی. یہ ایک جھٹکا لگا علمی اس کو. اس نے کہا کہ صحیح بات ہے، جس کتاب پر میں اشکال کرتا ہوں اس کی زبان تو مجھے آتی نہیں ہے اور میں کیسے اشکال کروں، مجھے عربی سیکھنی چاہیے. مصر گئے، عربی سیکھی اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا. تو اب لغات جانتے تھے، معانی جانتے تھے، فصاحت و بلاغت جانتے تھے، سیاق و سباق سے سب چیزیں جانتے تھے. تو اب اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی دا بائبل اینڈ قرآن ان سائنس، اور ہر آیت کے متعلق جو ہمیں تصور میں نہیں ہوتا تھا سائنس کا کس طریقے سے استدلال، اور دو چیزیں بتلائی، قرآن کریم سائنس کے بالکل عین مطابق اور بائبل کی ہر چیز سائنس کے خلاف. یہ اس طرح کر کے اس کتاب کے اندر انہوں نے پوری تفصیل کی. گجراتی میں ہم نے جو سائنس کی بک لکھی اس کے اندر اس کا ایک بڑا حصہ آیات کا جو ہے اس کو لکھ دیا. تو یہ بتلانا ہے کہ غیر ذی وجہ جو کچھ اشکال ہوتا ہے وہ اس لیے کہ ہم اس زبان کو جانتے نہیں. آگے اس کے بعد ورجلا سلما لرجل، یہ ایک تشبیہ ہے قرآن کریم نے دی ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ تبارک تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں ایک آدمی کی جس میں چند شرکاء ہو. ورجلا سلما لرجل، اور ایک وہ آدمی جو صرف ایک ہی کے لیے خالص ہے. حل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو متشاکسون ہوگا، آپس میں جھگڑا ہوگا. یہ آقا کہے گا کہ دیر سے آئے، وہ کہے گا کہ یہ آیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متشاکسون، آگے اس کی بھی تفسیر فرمائیں گے. ابھی تو ورجلا سلما لرجل مثل لآلہتہم الباطل والہ الحق، معبودان باطلہ کی اور ایک خدا کی مثال ذکر کی جاتی ہے. جو مومن ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اس کے علاوہ وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، الگ الگ معبود یہ بہتر ہے یا ایک خدا. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ایک کام کرنے والا ایک آدمی کے یہاں کام کرتا ہے تو اس کے لیے مخلص ہوتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو الگ الگ گھروں میں جاتا ہے کام کرنے کے لیے. اجیر مشترک اور اجیر خاص کا فرق مسائل میں بھی فرق فقہا نے رکھا، اسی بنیاد پر رکھا کہ اجیر مشترک سب کا کام کرتا ہے تو اس کی وہ نیت اور وہ اخلاص نہیں ہوتا ہے، اور اجیر خاص ہے اسی آدمی کے یہاں رہتا ہے اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ وہ کام کاج نہ آپ سونپے اس کو اور بیٹھا ہے تب بھی اس کا کھانا پینا دینا پڑے گا، اور اجیر مشترک کا نہیں دینا ہے. تو یہ فرق کیوں ہوا؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ایک ہی کے یہاں کام کرتا ہو اس کو کوئی سلما لرجل، تو سلما لواحد ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. حل یستویان مسئلہ، دنیا میں یہ برابر نہیں ہو سکتے تو آخرت کے اعتبار سے یعنی دنیاوی امور میں دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں ان غلاموں کے اندر. تو ایک آدمی جو ایک اللہ کی عبادت کرے اور ایک وہ جو در بدر کی ٹھوکریں کھائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اچھا آگے اس کے بعد وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي، یہ مشرکین آپ کو ڈراتے ہیں اس بالذین من دونی، ان سے جو ان کے علاوہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو ہے بالذین من دونی، بت اور اصنام مراد ہے جو اللہ کے علاوہ ہے. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کے علاوہ سے ڈراتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم، یہ وتلک حجتنا سے اوپر والا رکوع ہے. تم نہیں ڈرتے ہو ایک خدا سے، معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو، اور تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں ڈروں، تو میں کیوں ڈروں ان سے جس ذات سے تم کو ڈرنا چاہیے تم نہیں ڈرتے ہو، اور جس سے نہیں ڈرنا ہے اس سے ڈرتے ہو تو میں کیوں ان سے ڈروں. یہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی عبادتیں اس طرح کی قرآن کی الگ الگ آیتوں میں موجود ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک یہی فرماتے بالاوثان من دونہ سے مراد بت. خولنا آگے آیت کریمہ میں ہے خولنا وَإِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اپنی طرف سے کوئی نعمت سے ان کو نوازتے ہیں تو خولنا اعطینا. آگے اس کے بعد آیت کریمہ میں ہے الذی جاء بالصدق وصدق به. ابن کثیر میں یہ عبارت آئے گی اور کئی اس کی تفصیل ذکر کریں گے. جاء بالصدق سے کون مراد
اور وصدق به سے کون مراد؟ امام بخاری نے یہاں ایک معنی لیا ہے، وہ بھی ابن کثیر نے ذکر کیا ہے. المؤمن یجیء یوم القیامت یقول هذا الذی اعطیتنی، اچھا الذی جاء بالصدق سے مراد قرآن کریم سچ کے ساتھ آیا، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الذی جاء بالصدق، فرشتے جو آئے وہ بھی الذی جاء بالصدق. اور وصدق به تصدیق کرنے والا مومن الذی یجیء یوم القیامہ یقول هذا الذی اعطیتنی عملت بما فیہ، یہی وہ کتاب اور یہی وہ شریعت ہے جو آپ نے مجھے دی تھی اور اس پر میں نے عمل کیا تھا. کچھ حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی مراد لیا ہے نبی، اور صدق به سے ابوبکر مراد. الذی جاء بالصدق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد، اور الذی جاء بالصدق سے مراد ابوبکر بھی مراد لیا ہے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اس لیے. آگے اس کے بعد ہے اشمئزت، متشاکسون الشخص الاصیل لا یرضی بالانصاف. یہ شخص اس آدمی کو کہتے ہیں جو انصاف نہیں بلکہ زیادہ لینا چاہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک عورت کئی آدمیوں کے گھر میں پوتا لگاتی ہو، ایک مزدور کئی آدمیوں کے یہاں الگ الگ تھوڑے تھوڑے وقت کام کرتا ہو، تو کوئی بھی انصاف پر راضی نہیں، زیادہ کھینچنا چاہیں گے کہ ہمارے گھر میں زیادہ کام کرے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متشاکس اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو تنگ دل ہو، جھگڑالو ہو، انصاف پر راضی نہ ہو، اور عموماً یہی ہوتا ہے انسانوں میں. وسلم لرجل رجلا سلما یقال سالما صالحا، سلما کا معنی صالحا. اشمئزت واذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. اور جب ذکر کیا جاتا ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اشمئزت منقبض ہو جاتے ہیں، اسی کو فرماتے ہیں نفرت، اللہ کے باتوں سے نفرت اور دنیا کی چیزوں سے. یہ ذرا ہمیں سوچنا ہے کہ ہم بھی کتابوں کو چھوڑ کر موبائل کی دنیا میں چلے جائیں تو وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور کتاب اور سنت کی طرف مشغول نہ ہوں اور دنیا بھر کے دوسرے لوارے اور اسی طریقے کی ناولیں اور اس قسم کی چیزوں کے چکر میں پڑیں. یہ بھی من وجہ یہی ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس لیے کتاب و سنت کے علوم جب ہمیں دیے گئے اور پھر اس کے بعد ہم دنیا کی چیزوں کو پسند کریں. بڑے شاعر ہے صحابی، اور یہ فرمایا کہ اب آپ کی شاعری سنائی نہیں دیتی، تو کہا کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی شاعری ہو سکتی ہے. یعنی اتنا فصیح و بلیغ کلام اور اتنا شاندار کلام، اتنا اہتمام شان والا، اتنی عظمت اور قدرت اور بزرگی والا، اور اس کو چھوڑ کر میں شعر و شاعری کی دنیا میں جاؤں. بمفازتہم وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نجات دیں گے ان بندوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی کامیابی کے ساتھ. بمفازتہم ای فوز، کامیابی. آگے آیت میں لفظ آیا حافین، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش کی ارد گرد گھیرا لگائے ہوئے. حافین قطافوا به، اس کو چاروں سمت سے اس کا طواف کرنے والے. مطیفین، اور بحفافیہ بجنابیہ جوانبہ، عرش کی چاروں سمت میں فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے. اور وہ کیا ذکر ہوگا؟ عرش الہی سامنے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ وہ منظر ہی کچھ عجیب ہوگا. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ چاہے زمین پر ہے لیکن حقیقت میں یہ عرش کے سامنے ہے. اور اسی لیے آگے وجہ بتلاتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع کیا تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے قلب اور عرش الہی کے درمیان ایک لطیف تار ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے. یہ لطیف تار یعنی تعلق مع اللہ، یہ گزرنے والا ظاہری طور پر آگے سے گزرتا ہے تو اس نمازی کے دل کے اندر وسوسہ گزرتا ہے کہ میرے آگے سے گزرا. یہ حقیقت میں اس تار کو توتنا ہے. وہ تار اس کو بھی نظر نہیں آتا، ہمیں بھی نظر نہیں آتا، لیکن اتنا تو نظر آ رہا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر نمازی ناراض ہوتا ہے. بلکہ حرم شریف میں تو کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہاتھ آگے لمبا کر دیتے ہیں، گزرنے ہی نہیں دیتے ہیں کسی طرح، اور کبھی کچھ مار بھی دیتے ہیں کچھ کو. تو یہاں فرمایا طافو اطافو، فرشتے چار سمت سے عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہیں. متشابہن لیس من الاشتباہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اشتباہ نہیں تھا وہاں اشتباہ پیدا کیا تھا اور اب صحیح تفسیر کر رہے ہیں. دو آیتیں ہیں، ایک تو سورہ آل عمران کی آیت تھی منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہاں متشابہات کی جو تفسیر کرنی تھی وہ اشتباہ میں ڈالنے والی تھی، وہاں تو یہ نہیں کی. اور یہاں جب متشابہن آیت کریمہ آئی یہاں صحیح تفسیر کر رہے ہیں. وہاں مفسرین نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے
وہم ہو گیا یا واللہ عالم کیا ہوا، یہاں صحیح فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اس آیت میں جو ہے یہاں اشتباہ والا نہیں ہے، متشابہن یعنی ملتے جلتے، جو ہم متشابہ آیات کہتے ہیں، یعنی متشابہ آیت سے حفظ کی متشابہ آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ الگ الگ آیتوں میں آیا، ابراہیم علیہ السلام کا آیا، سیدنا آدم علیہ السلام کا آیا، اس طریقے سے فرعون کے واقعات، جنت اور جہنم کے تذکروں میں آیات میں الگ الگ اشتباہ، یہ متشابہن ہے، اشتباہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے معانی اور مضامین۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہی بڑی خصوصیت ہے کہ جب وہ ایک آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو سامنے اس کے متشابہ جو دوسری آیتیں ہوتی ہیں ملتی جلتی، ان کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کبھی دو آیتوں میں لفظی اعتبار سے تشابہ نہیں ہے لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہے، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ دو آیتوں کو بھی ساتھ میں لاتے ہیں، حالانکہ الفاظ دونوں کے الگ الگ ہیں لیکن معانی میں دونوں ایک ہے، تو یہ متشابہن ملتی جلتی۔ تو یہاں امام بخاری صحیح فرما رہے ہیں، ولیکن یشبہ بعضہ بعضا فی التصدیق، یہ یہاں پر تو صحیح ہے، وہاں پر جو تفسیر کی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و